بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کے ناول کا ٹاپک ہے آتش زدہ۔ رات بے حد تاریک تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ساری کائنات پر تاریکی کی طبیعت چادر اڑا دی گئی ہو۔ ہر سمت چھائے ہوئے سیاہی میں اس بھیانک شکل کی عورت کا مکروا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی خون کی طرح سرخ زبان اس طرح باہر لٹک رہی تھی جیسے ابھی ابھی تازہ خون چھاٹ کر بھی اس کی پیاس نہ بجھی ہو۔ اس کی گردن میں پڑا ہوا ہار گرد و پیش کو اور بھی دہشت انگیز بنا رہا تھا، کیونکہ یہ ہار انسانی کھوپڑی کا تھا، جس کے خوفناک جبڑوں پر چمکتے ہوئے بڑے بڑے سفید دانت منظر کو بے حد خوفناک بنا رہے تھے۔ عورت کا تمام جسم خون میں نہایا ہوا تھا، تازہ تازہ لہو جو ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ عورت کا پتھر کا ایک مجسمہ تھا جس کے چاروں ہاتھ ہوا میں بلند تھے، اور یہ مجسمہ کالی کا تھا، کالی دیوی کا۔ اور آج کالی پوجا کی رات تھی۔ کنگور سیاہی میں ڈوبی ہوئی اس رات میں کالی کے گرد جلتے ہوئے گھی کے چراغوں کی روشنی بھی سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ پتھر کے اس چبوترے پہ رکھے ہوئے اس سیاہ بت کے گرد بیٹھے ہوئے پجاری اشلوک پڑھنے میں منہمک تھے۔ پھر ایک چوگور سا ہال نما کمرہ تھا جس کا سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ بت کے دائیں اور بائیں دو موٹے اور مضبوط پتھر کے ستون تھے۔ دائیں بائیں چھوٹے کمروں کی قطاریں بنی ہوئی تھی۔ بت کی پشت پر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ بائیں جانب کمرے سے موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارد گرد لوبان اور دوسری خوشبوؤں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ آنے والے پجاری دیوی کے قدموں میں سجدہ کرتے، پرارتھنا کرتے، ایک جلتے ہوئے الاؤ میں لوبان ڈالتے اور الٹے قدموں واپس چلے جاتے۔ دھواں اڑتا اور کالی کا بت اس میں چھپ جاتا۔ کالی کے قدموں پر بنے ہوئے قربان گاہ کے چبوترے کے گرد ایک منڈیر بنی ہوئی تھی جس میں قربان ہونے والے جانوروں کا خون جمع ہوا تھا۔ آنے والے پجاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ دور دور سے آنے والے مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور کواری پجارنے ایک قطار کی شکل میں مندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے ہمراہ قربانی کے جانور تھے۔ حیثیت کے لحاظ سے وہ قربانیاں لے کر آئے تھے۔ غریب پجاریوں کو بغل میں دبے ہوئے مرغ کی آواز خاموشی میں ابھرتی اور پھر ڈوب جاتی۔ کالی کا یہ مندر ریاست مدھرنا میں واقع تھا۔ مدھرنا ریاست کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت تھا۔ شہر کی آبادی ایک بڑی سی جھیل کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ جھیل کے گرد پہاڑیوں پر ایک سمت کالی کا مندر واقع تھا۔ دوسری طرف ریاست کے راجا ہز ہائنس شری کرشن کا محل تھا۔ زرد پتھر کے بنے ہوئے اس محل کے سامنے پھیلی ہوئی جھیل کا منڈیالہ پانی بدبودار تھا۔ ان میں ان گنت بوڑھے مگرمچھ پلے ہوئے تھے جو قربانی کے جانوروں کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو رہے تھے۔ یہ پانی آبادی کے پینے اور کاشتکاری کے کام بھی آتا تھا۔ ادھیڑ عمر راجا چندر سنگھ محل کی بالکنی میں کھڑا جھیل کے منڈیالے پانی اور کنارے پر بنے ہوئے راستے پر روا دوا پجاریوں کی قطار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے موٹے ہونٹوں پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آج کالی رات تھی، کالی دیوی کی پوجا کی رات۔ آج کالی کے قدموں میں ہر ایک کو خون نذرانہ پیش کرنا تھا، اور راجا نے آج کالی کے لیے ایک خاص نذرانہ تیار کر رکھا تھا۔ آج وہ دیوی کو سفید خون کا نذرانہ دینے والا تھا۔ وہ اس ریاست کا مطلق العنان فرما روا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ یہ حکومت اس اور اس کے خاندان کو کالی کی برکتوں کی وجہ سے ملی تھی۔ محل کے نیچے ایک بہت بڑا تہخانہ تھا جس میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ تہخانے میں جانے کا صرف ایک خفیہ راستہ تھا۔ در حقیقت یہ ایک تہخانہ نہیں بلکہ شاہی جیل خانہ تھا، جس کے اندر خطرناک مجرم اور ریاست کے حکام کی مرضی پر سر تسلیم خم نہ کرنے والوں کو زندگی بھر عذاب بھگتنا پڑتا۔ ان میں بہت سے وہ بے قصور لوگ بھی تھے جن کا گناہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اپنی خوبصورت بیٹی مہاراجا پارس کے کسی حکم کے سبرد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک ایک کمرے میں کئی کئی قیدیوں کو جانوروں کی طرح ٹھوس دیا گیا تھا۔ ایک ہی کمرے میں مرد اور عورت سب بند کر دیے جاتے، اور بہت سی جوان عورتیں اور مرد یہاں پر بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ کمروں سے گندگی کا تعفن اٹھ رہا تھا۔ قیدیوں کے جسموں پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ بھوک اور اذیت سے ان کے جسم ڈھانچے نظر آ رہے تھے۔ لیکن اسی قید خانے کے آخری کمرے میں پہلی بار صفائی کی گئی تھی۔ یہ کمرہ نسبتاً کشادہ اور ہوادار تھا۔ اس کا فرش صاف تھا۔ کمرے میں 2 آئینی چرپائیاں اور فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ کمرے سے ملحقہ ایک غسل خانہ بھی تھا۔ اس کمرے میں قیدیوں کی تعداد 10 تھی۔ ان میں تمام عورتیں تھیں، عمر رسیدہ بھی اور جوان بھی، اور جوزفائن جیسی خوبصورت نوعمر دوشیزہ بھی جس نے ابھی زندگی کے 16 برس دیکھے تھے۔ یہ ساری عورتیں انگریز تھیں۔ جوزفائن کرنل ڈان چارلس کی بیٹی تھی۔ مسز چارلس سر جھکائے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ کونے کی میز پر ایک جگ میں پانی اور ٹرے میں ان کے لیے آیا ہوا کھانا رکھا ہوا تھا۔ ان عورتوں کو یہاں قید ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ انگریزوں کی ایک ریجمنٹ درہ پور کی بغاوت کچلنے کے لیے ریاست مدھرنا کی سرحد کے قریب پہنچی تو ریجمنٹ کے سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ انگریز جس بے دردی اور ظلم کے ساتھ قتل عام کر رہے تھے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا، اور راجا چندر سنگھ نے اس ریجمنٹ کا صفائی کرنے کی مہم میں خود حصہ لیا تھا۔ اس نے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا۔ اس کے سپاہی سادے لباس میں تھے اور وہ خود بھی عام لباس میں ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔
इस कार्रवाई में इसे 10 अंग्रेज औरतों का तोहफा मिला और आज की रात वो देवी को इन सियाह फामों के खून का नजराना देने वाला था। उन्होंने एहसासे और इज्जत को ताराज किया था और वो इनसे भरपूर इंतकाम लेना चाहता था। महाराजा अंग्रेजों से वफादारी भी कायम रखना चाहता था, इसलिए यह कार्रवाई बहुत खुफिया तरीके से की थी। इसके जासूसों ने इतला दी कि अंग्रेज फौज का एक दस्ता इन कैदियों की तलाश में रियासत की सिमत पड़ रहा है। महाराजा ने इसलिए इन्हें इतने आराम और एहतमाम से रखा हुआ था। अगर अंग्रेज सिपाही इन कैदियों की तलाश में पहले पहुंच जाते तो वो फिर इन औरतों को बचाने और महफूज जगह छुपाने का एहसान जताकर अपनी वफादारियों में इजाफा कर लेता, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे थे। आज रात के बाद इन औरतों का नामो निशान मधन्ना की सरजमीन पर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन महाराजा चंद्र को इस बात का इल्म नहीं था कि अंग्रेज फौज मधन्ना के इलाके में दाखिल हो चुकी है और तेजी से शहर की समझ बढ़ रही थी। मेजर नकुलिस की सरबराही में एक अंग्रेज रेजिमेंट रात की तारीकी में तेज रफ्तारी के साथ मधन्ना के शहर की समझ बढ़ रही थी। उन्होंने दास्ता ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो आबादी के बजाय जंगलों और पहाड़ों के दरमियान से गुजरता था। इनके घोड़े बर्क रफ्तारी के साथ मधन्ना शहर की समझ बढ़ रहे थे। मेजर नकुलिस के कानों में अपने चचाजाद भाई कन्ना डाल के अल्फाज गूंज रहे थे, जिसे उन्होंने जख्मियों में इंतहाई नाजुक हालत में पाया था। वो जोसेफाइन को ले गए। नकुलिस, खुदा के लिए इसे तलाश करो, इसे बचाओ। अगर वो जिंदा है तो मैं इसे तलाश कर लूँगा। मेजर ने कहा, वो जिंदा है, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, लबमर्ग डान ने कहा था। और मेजर नकुलिस यही दुआ कर रहा था कि डान का ख्याल दुरुस्त साबित हो। इसके हमरा एक पूरी रेजिमेंट थी जो तोपों और हथियारों से पूरी तरह मुसल्लह थी। वो रियासत मधन्ना पर आसानी कब्जा कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ इस ख्याल से खुफिया तौर पर आगे बढ़ रहा था कि इनकी आमद की खबर पाकर महाराजा कैदियों को ठिकाने न लगा दे। वो शहर में दाखिल हुए तो हर सिमत मौत की तारीखी और सन्नाटा तारी था। इनके घोड़ों की टाप सुनकर भी कोई भी बाहर नहीं निकला। इसने हैरत के साथ हर सिमत देखा और फिर रुककर अपने हिंदी गाइड से इस तारीकी का सबब पूछा। साहब, आज काली पूजा की रात है, कोई रोशनी नहीं जलाता और सब मंदिर गए होंगे। मेजर नकुलिस का दिल लरज उठा। इसे मालूम नहीं था कि यह काली रात है। सवारों को तेजी के साथ आगे बढ़ने का हुक्म देकर इसने घोड़ों को ईंट लगा दी। अब इनका रुख महाराजा चंद्र सिंह के महल की तरफ था। काली के बुत के सामने कवारियों का रक्स जारी था। हर सिमत बिखरे हुए खून की बू लोबान के धुएं में रचकर फैली हुई थी। अनगिनत कुर्बानियां दी जा चुकी थी। ये कवारी पुजारनियां मंदिर में रहती थी। वो काली के नाम से वक़्फ़ थी और इनका हैजान खेज रक़स भी पूजा का एक अहम हिस्सा था। भंग और शराब के नशे में धुत पुजारियों की कतार काली के बुत के गिर्द जमा थी। पूजा इस वक्त आखिरी मराइल में थी। पुजारनों के नीम अरिया जिस्म इनके लिबास के आज़ाद होने के करीब थे। मजमे पर बेखुदी और बेख्तियारी की कैफियत तारी थी। इसी लम्हे अकबी दरवाज़ा खुला और महाराजा चंद्र सिंह शाहाना लिबास में चलता हुआ आगे बढ़ा। इसकी चाल में अजीब सी मस्ती सी, शराब का नशा इसके एसाब पर तारी था। महाराजा को देखते ही मजमा खड़ा हो गया। महाराजा चंद की जय और जय काली के नारों से फिजा गूंज उठी। पुजारनों के जिस्म का अंग अंग बदमस्ती के आलम में थरकने लगा। महाराजा ने काली के कदमों में दंडोत दी और फिर पूजा के अश्लोक पढ़ने के लिए घुटनों के बल बुत के सामने बैठ गया। काली पूजा के 5 अहम अश्लोक थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तंतराओं से था। मसमा यानी गोश्त, कसा यानी मछली, मदोरा यानी रूह, जजिया शराब और रमिथुना यानी जिनसे मिलाप। हर अश्लोक पर मंदिर के परोहतों ने अश्लोक के मुताल्लिका अशिया की भेंट चढ़ाई। कुर्बानी से पहले महाराजा इसको चखता था। आखिरी अश्लोक का वक्त आया तो महाराजा ने इशारा किया। बुत का अकबी दरवाज़ा खुला और 2 पुरोहित जोसेफाइन को घसीटते हुए कुर्बान गाह की सिमत लाए। काली के बुक पर नजर पड़ते ही जोसेफाइन ने खौफ से फलक शगाफ चीख बुलंद की और फिर वो मुसलसल चीखती रही, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। काली के बुत के सामने लाकर दोनों पुरोहितों ने इसको मजबूती से जकड़ लिया। जोसेफाइन का गला मुसलसल चीखने से बैठ गया था। खौफ से वो सिसकियां ले रही थी। बड़े पुरोहित के इशारे पर एक पुजारी चमकता हुआ खंजर लेकर आगे बढ़ा। जोसेफाइन के हलक से एक खौफजदा चीख बुलंद हुई। खंजर के एक ही वार पर जोसेफाइन का बारीक लिबास जिस्म से अलग होकर फर्श पर गिर पड़ा। महाराजा के हलक से एक गहरी सांस उभरी। जोसेफाइन का शबाब गुलाब के फूल की तरह ताज़ा था। पुरोहितों ने तड़पती हुई जोसेफाइन को कुर्बानी के चबूतरे पर लिटा दिया। उन्होंने इसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। महाराजा चंद्र सिंह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। इसने झुककर काली को डंडोत दी और फिर होलनाक अंदाज में आगे बढ़ा। तबले की थाप, बांसुरी की आवाज़, रक्स का हैजियान अचानक शिद्दत इख्तियार कर गया। महाराजा चंद्र सिंह ने काली के बुत के सामने झुककर नारा बुलंद किया, जय काली की। तमाम मजमे ने बैक वक्त नारे को दोहराया। बड़ा पुरोहित आगे बढ़ा और इसका चमकदार खंजर फिजा में बुलंद हुआ। जोसेफाइन के लबों से जिंदगी की आखिरी चीख बुलंद हुई और फिर इसका सुर्ख ताज़ा ताज़ा खून कुर्बान खां में बहने लगा। आज मैंने तुम्हें सबसे कीमती नजराना पेश किया। अब मैं मर हो गया हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। जय काली की।
महाराजा चंद्र सिंह ने एक जोरदार नारा बुलंद किया। दूसरी पॉइंट लाओ, इसने गरजदार आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि पुरोहित दूसरी औरत को लाने के लिए आगे बढ़ता, अचानक 2 फायर हुए। दोनों पुरोहित कटे हुए दरख्त की तरह ढेर हो गए। अचानक सारा मंदिर फौज के सिपाहियों से भर गया। उन्होंने मंदिर का मुकम्मल मुहासरा कर लिया था, लेकिन मेजर नकोलेस ताखीर से पहुंचा था। वो कर्नल डॉन की बेटी की जिंदगी नहीं बचा सका और जोसेफाइन की लाश देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया। इनको बाहर ले जाकर फांसी चढ़ा दो, इसने गुस्से से इशारा किया। सिपाहियों ने लम्हा भर ताखीर की। जरा देर बाद मंदिर के सामने पेड़ों पर फांसी के बंदे तैयार हो गए। जब वो महाराजा को फांसी पर लटका रहे थे तो इसने मुस्कुराते हुए आखिरी जुमला अदा किया, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं फिर वापस आकर तुमसे इंतकाम लूंगा। लेकिन चंद हमें बाद इसकी लाश तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। मंदिर में हर सिमत खून ही खून बह रहा था। चीखों पिकार से फिजा गूंज रही थी। मेजर नकोलेस ने सिगार सलगाकर एक लंबा कश लिया और वापसी के लिए मुड़ा। अचानक ही एक सिपाही के हलक से घुटी घुटी आवाज बुलंद हुई, मेजर मेजर। मेजर ने गुस्से में घूमकर इसे देखा। सिपाही की उंगली इस पेड़ की सिमत उठी हुई थी जिससे महाराजा की लाश लटक रही थी। मेजर ने पेड़ की मत देखा और दम बखुद रह गया। खौफ की एक सर्द लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। महाराजा चंद्र सिंह की लाश से गोश्त पिघल कर इस तरह गिर रहा था जैसे मोम का जिस्म पिघल रहा हो। देखते ही देखते महाराजा के जिस्म की जगह रस्सी में हड्डियों का एक ढांचा लटक रहा था और फिर इस ढांचे के दोनों हाथ गर्दन की समत बुलंद हुए और फांसी के फंदे से आज़ाद होकर वो ढांचा जमीन पर गिरा और खड़ा हो गया। खोपड़ी की खाली आंखों का रुख मेजर नकोलेस की तरफ था। इसके सुराग भयानक अंदाज में मेजर को घूर रहे थे। ढांचे के दोनों हाथ अचानक फिजा में बुलंद हुए। फिजा में एक भयानक नारा गूंजा, जय काली की, और फिर ढांचा रेजा रेजा होकर जमीन पर बिखर गया। कमान। मेजर नकोलेस जैसे ख्वाब से बेदार हुआ। वो तेज कदमों से अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। तकरीबन 40 बरस बाद मदन्ना की रियासत में इस वक्त जियोफ्री फ्रेंच रेजिडेंट थे। उधेड़ उमर जान इस वक्त रेजिडेंसी की इमारत के एक कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी 450 बोर राइफल के पैनल के बने हुए कारतूस एक सिमत रखे और राइफल की नाल को एक आंख से देखकर इसका मुआयना करने लगे। फिर उन्होंने राइफल रख दी। कभी पहले भी शेर का शिकार किया है तुमने? तुम्हारे वालिद अपने वक्त के मशहूर शिकारियों में से थे। वो भी क्या दिन थे। हम दोनों ने एक साथ मिलकर आदमखोरों को हलाक किया था, जॉन ने अपने दोस्त मेजर नकोलेस को याद करते हुए कहा। और फिर नौजवान नकोलेस को देखा। तुम में इनकी बड़ी मुशाबत है। ऐसा लगता है जैसे नकोलेस जवान होकर सामने आ गया हो। तुम फौज में क्यों नहीं भर्ती हुए? बस यूं ही सर, मुझे बचपन से ही इंजीनियर बनने का शौक था, नकोलेस ने जवाब दिया। नौजवान नकोलेस हाल ही में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर रियासत मदन्ना आया था ताकि दरियाए मदन्ना पर तामीर होने के काम की तामील करे। मदन्ना की वाहिद झील खुश्क हो जाने से शहर के बाशिंदे पानी की शदीद किल्लत के शिकार थे। तुम अच्छे वक्त पर यहाँ आए, नकोलेस, रेजिडेंट ने कहा। मैं 1-2 रोज बाद तवील रुखसत पर जा रहा हूँ और शहर के शिकार का ये एहतमाम एक तरह से मेरी अलविदाई पार्टी के तौर पर किया जा रहा है। अच्छा है तुम भी तफरी कर लोगे क्योंकि बाद की मसरूफियात ऐसी होंगी कि शायद फिर तुमको मौका ना मिले। और हसाइनिस भी बहुत मसरूफ होंगे। लंदन से आने के बाद वो बड़ी संजीदगी से रियासत की तरक्की के मंसूबे बना रहे हैं। तुम हाइनेस से बहुत जल्द घुल मिल जाओगे। हार्वर्ड की तालीम ने इन्हें बहुत रोशन ख्याल बना दिया है। सर, आपकी अदम मौजूदगी में रेजेंसी का काम कौन संभालेगा? नकोलेस ने पूछा। जॉन रेड यहाँ आ रहा है और बड़ा फलसफी आदमी है। तितलियाँ पकड़ना इसकी हॉबी है। दिन भर जंगलों में मारा मारा फिरेगा। इधर काली के मंदिर के करीब खंडरात के दरमियान एक पुजारी अशलोक पढ़ रहा था। किसी ने यह नहीं देखा था कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में काली के बुत के गिर्द फर्श की बाकायदा सफाई की गई थी। कुर्बान गाह पर पड़े हुए फूलों के दरमियान खून के ताज़ा जमे हुए टुकड़े मौजूद थे। काली की स्याह टूटी हुई मूर्ति के दर्जों को भर दिया गया था और मंदिर के फर्श पर पूजा का सारा एहतमाम मौजूद था। कुर्बान गाह पर झुके हुए पुजारी की जबान गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर काली के चन्नों की दुआ मांग रही थी। अब मेरे इंतकाम का वक्त आ गया है देवी, अपनी काली शक्ति से मेरे खून की प्यास बुझा दे। तेरा सेवक मुद्दे से इंतजार कर रहा है। आज तेरे चन्नों पर इसने जानवरों के खून की भीड़ चढ़ाई। देवी, एक बार फिर अपने मंदिर में काली पूजा के दिए जलने दे। देवी, एक बार फिर इस महान शक्ति से अपने दास को मौका दे। देवी, मेरा दिल तेरे सामने महान भेंट चढ़ाने के लिए बेचैन है। हर सिमत फैली हुई स्याह रात में जब यह पुजारी अपनी दुआ से फारिग होकर उठा तो काली के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नुमाया हो गई थी। बाहर निकली हुई इसकी जबान ताज़ा खून की प्यास बुझाने के लिए बेचैन हो रही थी। और जब वो बूढ़ा पुजारी मंदिर से बाहर निकला तो यह देखने वाला कोई ना था कि वो कौन है। वो इंसान नहीं था, वो दरिंदा था। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, रियासत मदन्ना के नौजवान महाराजा ने नकोलेस से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। शिकार के लिए महाराजा का शिकारी हाथी बिल्कुल तैयार था। महाराजा ने नकोलेस को अपने साथ हौदे में बिठाया और शिकारियों की टोली महल से रवाना हो गई। हौदे में राइफलों के अलावा खाने पीने का शिकार भी मौजूद था। शेर का शिकार था, इसलिए पूरी तैयारी से जा रहे थे।
महाराजा 20-22 साल का एक खूबसूरत नौजवान था और लंदन की आला तरीन यूनिवर्सिटी की तालीम ने इसे बड़ा शाइस्ता बना दिया था। इसमें महाराजों जैसी खूबी ना थी। इसके बरखिलाफ वो नकुलिस के साथ एक बेतकल्लुफ दोस्त की तरह गुफ्तगू कर रहा था। नकुलिस भी नौजवान महाराजा का हम उम्र था, लेकिन वो फिर भी गुफ्तगू में तकल्लुफ से काम ले रहा था। महाराजाओं के साथ गुफ्तगू करने का यह इसका पहला तजुर्बा था। माय डियर नकुलिस, तुम मेरे साथ तकल्लुफ से काम ना लो। शायद रेजिडेंट ने तुम्हें ताकीद की होगी कि मुझे हाइनेस कहकर मुखातिब करो, लेकिन मैं इन अलकाब और आदाब से आजिज आ चुका हूँ। हर आदमी मुझे देवताओं की तरह एहतराम देता है, आखिर कोई तो मुझसे इंसान समझकर बात करे। नकुलिस हंसने लगा। आप आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, इसने कहा। मैं इस हमाकत का आदी नहीं बनना चाहता। कम अज़ कम तुम तो मुझे अपना दोस्त तस्वर करो। महाराजा ने कहा, तुमको दरियाए मदन्ना पर बांध बांधने के सिलसिले में यहाँ मुकर्रर किया गया है। अंदाज़न ये काम कितने अरसे में मुकम्मल होगा? मेरे ख्याल में 2 बरस तो लग ही जाएंगे, नकुलिस ने कहा। सिर्फ 2 साल तुम आराम से काम करो, 5-10 बरस भी लग जाए तो परवाह नहीं। इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा अरसा साथ रह सकेंगे। यह आपकी मेहरबानी है। ओह नहीं, आखिर हमारे दरमियान एक देरीना रिश्ता भी तो है, महाराजा ने कहा। रिश्ता? नकुलिस ने हैरान होकर कहा। हाँ, क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद साहब ने मदन्ना में मेरे दादा को फांसी पर लटका दिया था? ओह, नकुलिस का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। अरे तुमको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, मेरे दादा इसी काबिल थे, महाराजा ने आहिस्ता से कहा। इनमें और शैतान में कोई फ़र्क नहीं था। मुझे तो इस ख्याल से भी शर्म आती है कि ऐसा दरिंदा सिर्फ शख्स मेरा दादा था। नकुलिस का हाथियों पर सवार होने का यह पहला तजुर्बा था। इसने होदों के किनारे को मजबूती से पकड़ रखा था। हाथी इस वक्त नशीब की समझ चल रहा था, इसलिए नकुलिस कदरे खौफजदा था। नशीब में जो बस्ती नजर आ रही है, यह मदन्ना की कदीम बस्ती है, महाराजा ने बताया। कभी यह मदन्ना का शहर था, लेकिन मैंने इस गंदे नशीबी इलाके के बजाय नया मदन्ना पहाड़ी पर आबाद किया। मुझे इस गंदी आबादी से घिन आती थी। और इधर जहाँ से घना जंगल शुरू होता है, दरियाए मदन्ना की तराई है। इससे थोड़े फासले पर दरिया है जिस पर तुम बंद तैयार करोगे। दरमियान में जो ये बेजवी तर्ज का नशीबी इलाका है, यह पहले झील थी जिसके पानी पर शहर की पूरी आबादी का इन्हासार था। और इसके दाई जानिब बुलंदी पर जो खंडरनुमा इमारत नजर आ रही थी, यह मेरे दादा चंदर सिंह का महल था। बाद में दरियाए मदन्ना ने अपना रुख तब्दील कर लिया तो यह झील खुश्क हो गई। महाराजा की शिकारी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जंगल की समत बढ़ रही थी। आगे आगे महाराजा का पुराना शिकारी इनकी रहनुमाई कर रहा था। इसने एक खाली जैकेट पहना हुआ था और पुस्त कदम होने के बावजूद इसके जिस्म में तजुर्बाकार शिकारियों की सी फुर्ती थी। मदन्ना का नया शहर पहाड़ी की बुलंदी पर बसाया गया था और अब इसके साफ सुथरी सड़कों और खूबसूरत इमारतों से निकलकर पुरानी आबादी से गुजर रहे थे। नकुलिस की निगाहें इस खुश झील का जायजा ले रही थी जो दूर से फैली हुई थी। अब इनका पानी खुश्क हो चुका था, लेकिन सतह अब तक नम नजर आती थी। झील के दरमियान एक बहुत बड़ा सा जजीरा नुमा टीला था जिस पर घने दरख्तों का झुंड था। जंगल का यह सिलसिला इस टीले से जनूबी सिमत के किनारे तक चला गया था, लेकिन नकुलिस को यह मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल में इसके लिए वहां पर कितने भयानक वाकयात छुपे रखे हैं। महाराजा ने आगे झुककर महावा से कुछ बात की और फिर नकुलिस की तरफ मुड़कर कहा, पीटर कहता है कि शिकार का लुत्फ आ जाएगा। जंगल में इस वक्त कम से कम 3 टाइगर मौजूद हैं, वो आगे पास के जंगलों में मिलेंगे। महाराजा ने 450 बोर की 130 राइफल उठाकर इसका मुआयना शुरू कर दिया। मुलाजमों का कोई भरोसा नहीं, इसने कहा। कभी यह सफाई करना भूल जाते हैं और लापरवाही के नतीजे में जान चली जाती है। भला तस्वर तो करो, शेर तुम पर छलांग लगा रहा हो और राइफल का घोड़ा जाम हो जाए तो क्या हालत होगी? क्या ऐसा भी होता है? नकुलिस ने हैरत ज़दा होकर पूछा। सिर्फ एक मरतबा, महाराजा ने जवाब दिया। फिर आपने क्या किया? सर पर पैर रखकर भागा, और क्या करता? महाराजा ने हंसते हुए जवाब दिया। वो तो गनीमत है कि शेर भी खौफजदा होकर भागा, वरना काम आ जाते। तो क्या आप हाथी पर नहीं थे? ओ नहीं, शिकार का मज़ा हाथी पर बैठकर नहीं आता। हम हमेशा ज़मीन पर खड़े होकर शिकार करते हैं, और आज तो लेंजी के एजाज़ में खसूसी एहतमाम किया गया है। हाँ, वो मुझे बता रहे थे, नकुलिस ने कहा। वो हमारे साथ नहीं आ सके, कह रहे थे कि अपने ज़मींदारों के साथ बात करेंगे, लेकिन दरअसल इनकी बेनाई कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो हम पर अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं करना चाहते, महाराजा ने बताया। जंगल में हर सिमत हांका हो रहा था। ढोल और कनस्तर पीटने की तेज़ आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। छोटे जानवर, हिरन, खरगोश और सियार वगैरह खौफजदा होकर भाग रहे थे, और घनी झाड़ियों में पोशीदा दरिंदे भी शोर की आवाज़ से महजूज जगहों की तरफ भागने लगे थे। चट्टानों की आड़ में घनी झाड़ियों के दरमियान से अंगारे की तरह जलती 2 आंखें इस मंजर को घूर रही थी। इनमें बेपनाह नफरत थी। इसके नथने इंसानी बू पाकर फड़कने लगे थे। इसके खूनख्वार होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसका जिस्म गैर मामूली तौर पर मजबूत और लंबा था, और इस धारीदार शेर का जहन। वो अंगड़ाई लेकर चट्टानों से निकला जिधर शिकारियों की टोली हाथियों पर सवार शिकार की मुंतज़िर थे। यह शेर अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था।
इधर घने जंगल के दरमियान एक छोटे से मैदान के अंदर पहुंचकर महाराजा और इसके साथी शिकारियों के हाथी रुक गए। हांका करने वाले आहिस्ता आहिस्ता इसी मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। इनका दायरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा था। शिकार इस घने जंगल की तरफ से आएंगे, महाराजा ने नकुलियस को इशारे से बताया। इस जंगल के पुष्प पर एक गहरा नाला है और यही जंगली दरिंदों का रास्ता है जिससे वो घने जंगल में आते जाते हैं। इनका तरबियत याफ्ता हाथी बिल्कुल साख्त खड़ा था। इसके बड़े बड़े कान आहट पर लगे हुए थे और सूंड दरिंदों की भू सूंघ रही थी। तमाम शिकारियों ने अपनी राइफलें संभाल ली। नकुलियस ने भी अपनी राइफल को चेक किया और हाथ में उठा लिया। जल्दबाजी से काम न लेना, महाराजा ने समझाया। बड़े इत्मीनान से निशाने लेकर गोली चलानी चाहिए। फासला जितना कम हो अच्छा है। हमें 20 गज के फासले पर फायर करना होता है। हमेशा 20 गज के फासले पर फायर करता हूँ। हालांकि राइफल की रेंज 200 गज है, लेकिन ज्यादा फासले पर गोली चलाने में निशाना खता होने का अंदेशा होता है और जख्मी शेर बेहद खतरनाक होता है, इसलिए हमेशा बेखता फायर करना मुनासिब होता है। मैं शिकार को जख्मी करके छोड़ देने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, नकुलियस ने कहा। हाँ, वरना वो आदमखोर हो जाता है और आसपास के देहातों की जिंदगी अजाब कर देता है, महाराजा ने खबरदार किया। हांके की आवाज अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। वो बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो गए थे और फिर जंगल से भागते हुए जानवरों के गोल गुजरने लगे। वो दम बखुद मुंतजिर खड़े रहे। एक खौफनाक कुंवर अपनी थूंदी उठाए जंगल से निकला और कुछ देर इनकी समझ तीर की तरफ बढ़ने के बाद मुड़कर जंगल में घुस गया। करीबी एक मोड़ जोर से चीख कर मुड़ा। इनके पैरों की परपराहट सुनाई दी और फिर अचानक मुकम्मल सन्नाटा तारी हो गया। यह शेर की आमद की निशानी थी। उन्होंने राइफलें संभाल ली। इनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अचानक एक सियाह रंग की चिड़िया इनके हाथी के एन ऊपर से उड़ती हुई गुजरी। अगर तुम वहमी हो तो यह नहुसत की निशानी है, महाराजा ने कहा। कम से कम हमारे महावत का यही ख्याल है। तैयार हो जाओ, शेर की आमद है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, नकुलियस ने जवाब दिया, लेकिन इसका दिल एक नामालूम खौफ से कांप रहा था। शेर के शिकार का यह इसका पहला इत्तेफाक था। होशियार, अचानक महाराजा ने सरगोशी की और फिर अचानक एक जबरदस्त शेर इनके सामने था। वो इतना अचानक आया था कि वो ये देख भी ना सके कि शेर कहाँ से बरामद हुआ, लेकिन वो इनके एन सामने मौजूद था। बहुत खतरनाक दरिंदा है, महाराजा ने आहिस्ता से कहा। शेर इनके हाथी से बिल्कुल बेपरवाह आहिस्ता आहिस्ता झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके कदम बेआवाज थे और सीना बिल्कुल जमीन से लगा हुआ था। इतना बड़ा शेर उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और फिर अचानक शेर ने गर्दन उठाकर इनकी सिमत देखा। इसकी जलती हुई निगाहें नकुलियस पर मरकूज हो गई। नकुलियस ने राइफल की नाल शेर की सिमत उठाई हुई थी, लेकिन इसकी निगाहें शेर की नजरों से मिलते ही जैसे चिपक कर रह गई। इसे यूं महसूस हुआ जैसे ये जलती हुई निगाहें इसके दिल में उतर कर रह गई हों। पसीने के मोटे मोटे कतरे इसकी पेशानी पर चमकने लगे। वो कोशिश के बावजूद अपनी निगाहें नहीं हटा सका। ऐसा लगता था जैसे इसकी निगाहें चिपक कर रह गई हो। वो देखती हुई निगाहें इसकी आवाज पर छा गई थी। ऐसा लगता था जैसे इसको हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। न जाने कैसी कशिश थी कि वो बिल्कुल बेखुदी के आलम ने सामने आकर घूरे जा रहा था। शेर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अब वो तकरीबन 50 गज दूर था, 40 गज, 30 गज। नकुलियस को यह महसूस हो रहा जैसे शेर का हजम बढ़ता जा रहा हो। वह हाथी के बराबर नजर आने लगा और फिर इसका वजूद पूरी कायनात पर वहीयत होकर रह गया। माई गॉड, इतने बड़े दंदे को कोई कैसे मार सकता है। इसकी जलती हुई आंखें अब शोला उगर रही थी। नकुलियस को हर सिमत अब शोले ही नजर आ रहे थे। नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते, कोई अनजानी आवाज इसके जहन में हथौड़े चला रही थी। फायर करो नकुलियस, महाराजा ने चीख कर कहा। शेर अब 20 गज से भी कम फासले पर है। नकुलियस ने चौंक कर लबलबी पर उंगली सख्त की, लेकिन फायर नहीं हुआ। इसके जहन में एक ही आवाज हथौड़े मार रही थी, तुम इसे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। नकुलियस फायर, महाराजा चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। शेर अब इतने करीब पहुंच चुका था कि अब फायर करना नामुमकिन था। अचानक शेर ने अपनी जगह से जस्ट की। वो तीर की तरह होदे की सिमत आया। नकुलियस, महाराजा जोर से चीखा। नकुलियस जैसे ख्वाब से चौंक पड़ा हो। इसने लबलबी दबाई, फायर हुआ, लेकिन इसे लम्हे महावत खड़ा हो गया। शेर का पंजा इसके सर पर पड़ा और महावत तिनके की तरह हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। और फिर नकुलियस को कुछ याद ना रहा। तुम ठीक तो हो नकुलियस, इसे महाराजा की आवाज दूर से आती सुनाई दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके आवाज दुरुस्त हो रहे थे। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। कहीं और शिकारी इर्द गिर्द खड़े हुए थे। शर्म से नकुल का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने सख्त बुज़दिली का मुजाहिरा किया था। इसे न जाने क्या हो गया था। मुझे बेहद अफसोस है, इसने शर्मिंदा लहजे में कहा और उठने की कोशिश की। अचानक इसके पैरों में शदीद ठेस सी उठी। लेटे रहो, ऊपर से गिरने से शायद तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, महाराजा ने कहा। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, अमूमन पहली मर्तबा शेर के शिकार में यही होता है और कसूर दरअसल मेरा है। मुझे इंतजार किए बगैर फायर कर देना चाहिए था, लेकिन दरअसल मैं चाहता था यह आज़ाद तुम हासिल करो। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ हाइनेस। बकवास, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, महाराजा ने मुस्कुरा कर कहा। हम सब खुशकिस्मत हैं। मैंने इतने करीब से गोली चलाई
लेकिन फिर भी निशाना खता हो गया। किस्मत अच्छी थी कि महावत पर हमला करने के बाद वो मुझ पर नहीं पलटा बल्कि छलांग मारकर ओहदे से नीचे कूद गया, महाराजा ने बताया। लेकिन मैंने इसे जख्मी कर दिया है और अभी से जिंदा छोड़ना मुनासिब ना होगा। मैंने कारिंदे दौड़ा दिए हैं ताकि रेजिडेंट को हादसे की इत्तला कर दूं। अगर तुम ठीक हो तो रेजिडेंसी वापस जाओ, मैं इसे तलाश करके ख़त्म कर दूंगा, फिर वापस आऊँगा। नकुलिस के जवाब देने से पहले वो राइफल संभाल कर आगे बढ़ गया। चंद कदम जाकर वो महावत की लाश के बराबर रुका। महावत की खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा गायब था। महाराजा आगे बढ़ गया और नकुलिस महावत की लाश को ढूंढने लगा। वो काली चुड़िया क्या वाकई नहुसत की निशानी थी? इसने सोचा। खून के ताज़ा धब्बे महाराजा की रहनुमाई कर रहे थे। वो इन सयाही माइल खून के निशानात के सहारे जख्मी शेर की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा था। इसे हैरत थी, इतना खून बह जाने के बावजूद शेर चलने के काबिल कैसे रहा? खारदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरने की वजह से इसका लिबास जगह जगह से फट चुका था। लेकिन महाराजा अपनी राइफल संभाले आगे बढ़ता रहा। वो बहुत चकन्ना होकर आगे बढ़ रहा था। घनी झाड़ियों में पहुंचकर वो और भी ज्यादा मोहतात हो जाता, क्योंकि इसे अंदाजा था कि जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है। बल आखिर जंगल से निकलकर वो एक हमवार जगह पहुंच गया। रास्ते के दोनों जानिब बुलंद दरख्त थे और जमीन सख्त हमवार थी। जल्द ही इसे अंदाजा हो गया कि वो एक कदीम सड़क पर चल रहा था जिसे अरसा दराज से इस्तेमाल नहीं किया गया, और कुछ दूर चलकर यह वाज़ा हो गया कि यह रास्ता मधन्ना के कदीम शहर को जाता था। बूढ़ा शिकारी पीटर महाराजा के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नामुदार हो चुके थे। कुछ देर बाद वो जब्त ना कर सका और बोला, महाराज, शायद हम गलत रास्ते पर आ निकले हैं। महाराज ने इसे गुस्से से घूरा। तुम अंधे तो नहीं हो रहे? खून के धब्बे तुम्हें नजर नहीं आ रहे? वो इधर ही गया है, महाराजा ने कहा। देखते नहीं, यह बाएं सिमत पुरानी झील है और यह रास्ता सामने इस पहाड़ी सिमत जाता है जहाँ घना जंगल है। वो इसी सिमत भागा है। बूढ़े पीटर के पास इसका कोई जवाब ना था, लेकिन इसकी आंखें अब दहशतज़दा हो गई थी। महाराज, भगवान के लिए इधर ना जाएं, इधर खतरा है। बुज़दिल, महाराज ने इसे गुस्से से डांटा। मुझे खतरे से डराता है? मैं जख्मी शेर से डर जाऊंगा? पीटर डर कर सहम गया। महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैं आपको शेर से नहीं डराता। इधर काली का आसान है। मुझे तो शेर कोई मजरू मालूम देता है। आप देखते नहीं, इतना खून बह जाने के बावजूद वो मरा नहीं। बेवकूफ़, मैं इस बकवास पर एतमाद नहीं रखता, महाराजा ने कहा। इसने लंदन में आला तालीम हासिल की थी और तो हमास से सख्त नफरत करता था। एक बार फिर झाड़ियाँ शुरू हो गई। आगे जंगल भी घना था, लेकिन महाराजा बेखतर बढ़ता रहा। पर अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, एक अनजाना सा खौफ इसे वापस मुड़ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन नौजवान महाराजा ने तय कर लिया था कि वापस नहीं जाएगा। वो पीटर की नज़रों में बुज़दिल बनने के लिए तैयार नहीं था। रास्ता अब तंग और दुश्वार हो गया था। ज़मीन की सतह नरम और नाहमवार हो गई थी, और फिर जल्द ही इसे अंदाज़ा हो गया कि वो वाकई काली के कदीम मंदिर के खंडरात की सिमत बढ़ रहा है। वह हैरान सा बस आगे बढ़ता रहा। घनी झाड़ियों में सांपों की ससरार सुनाई दी। ज़मीन कीचड़ की बदबू से मुताफन हो रही थी, और फिर अचानक पीटर की चीखें बुलंद हो गई। महाराज, इसने पलटकर देखा। पीटर अपनी पंडली पकड़कर बैठ गया। एक स्याह रंग का नाग तेजी से झाड़ियों में से गायब हो रहा था। पीटर को सांप ने डस लिया था, हालांकि वो बहुत पुराना और तजुर्बाकार शिकारी था। महाराजा ने करीब जाकर देखा। चंद लम्हों पर पीटर का जिस्म नीला पड़ने लगा, और फिर देखते ही देखते वो बेहस हो गया। महाराजा को खुद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर कोई शैतानी कुव्वत इसे खौफजदा करना चाहती थी तो वो इससे मुतासिर ना होगा। तालीम ने इसे हकीकत पसंद बना दिया था। काली के जादू और बदी के असरात जैसे तोहमात पर यकीन करना इसके इल्म की तौहीन थी। वो पीटर को छोड़कर फिर आगे बढ़ने लगा। घने जंगल में जैसे हवा रुक सी गई। एक अजीब किस्म के घुटन और हवस से इसका सर चकराने लगा था। जमीन दलदली हो रही थी और इसके जूते कीचड़ में फंसे जा रहे थे। लेकिन वो बढ़ता रहा, और फिर अचानक इसके कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मंदिर में पूजा हो रही हो। लेकिन यह खंडरात तो वीरान थे। मंदिर की इमारत मस्मार हो चुकी थी, और फिर तबले की थाप फिजा में गूंज उठी। इसने रुकना चाहा, लेकिन कोई मकनतीसी कुव्वत अब इसे आगे खींच रही थी। मौसीकी की आवाज़ दम बदम करीब आती जा रही थी। फिर अचानक फिजा में एक भयानक केका गूंज उठा। जमीन पर पड़े हुए खून के धब्बे वाज़ा होते जा रहे थे। इसके कदम खुद ब खुद इस रास्ते पर पड़ रहे थे। इसका दिल जोर जोर से उछल रहा था। हवास पर एक अजीब सी सनसनी तारी हो रही थी, और फिर दरख्तों के झुंड से निकलते ही वो काली के करीब मंदिर के जीने पर खड़ा था। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा मंदिर को हैरत से घूर रहा था। मंदिर के खंडरात की जगह इसे एक खूबसूरत मंदिर की इमारत नजर आई, जहां हर सिमत चहल पहल थी। पिजारनियां रक्स कर रही थी। काली का मोहब्बत इसे ही घूर रहा था। इसकी सुर्ख सुर्ख जबान बाहर लटक रही थी। फिर अचानक इसकी निगाह काली के सुर्ख अंगारा जैसी निगाहों से टकराई। खौफ सी एक सर्द लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। ऐसा महसूस होता था जैसे काली एक पत्थर का बुत नहीं,
زندہ شیطانیت کا مجسمہ ہو۔ مہاراجہ کوشش کے باوجود اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی انجانی قوت اسے کھینچ رہی ہو، کوئی اسے آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہو، اور اس کے قدم خود بخود آگے بڑھ رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں آؤں گا، مہاراجہ اچانک چیخا۔ ایک بھیانک کیکا فضا میں گونج اٹھا۔ گھنٹیوں اور طبلے کی آواز سے اس کے کان پھٹے جا رہے تھے، اور پھر اچانک خوفناک گھراہٹ سنائی دی۔ کالی کے بت کے سائے سے ایک سر بلند ہوا۔ دو جلتی ہوئی قہر آلود نگاہوں نے اسے سر اٹھا کر گھورا، اور اچانک مہاراجہ کی نگاہیں اس کے جسم کی سفید دھاریوں پر پڑی۔ یہ وہی زخمی شیر تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ مہاراجہ کے ہاتھ بے اختیار حرکت میں آئے۔ رائفل کی نال بلند ہوئی اور اس کی کپکپاتی ہوئی انگلی لب لبی پر جم کر رہ گئی۔ یک کے بعد دیگرے وہ مسلسل فائر کرتا رہا۔ شیر کا جسم کہیں باہر اچھلا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ کالی کے مجسمے کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ فائر کی آواز مندر کے گھنٹروں میں گونج رہی تھی۔ مہاراجہ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دوسرا سلنڈر نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ شیر کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نگاہ اوپر اٹھی، کارتوسوں کا سلنڈر ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ کالی کے قدموں پر پڑی ہوئی لاش شیر کی نہیں تھی، وہ ایک انتہائی بوڑھے ضعیف شخص کا جسم تھا، جس کا سر اور داڑھی کے لمبے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اوندھے منہ پڑے ہوئے اس شخص کی کھلی آنکھیں مہاراجہ کو عجیب انداز میں گھور رہی تھی۔ مہاراجہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہر کو نہیں، کسی ضعیف سادھو کو قتل کر دیا تھا۔ شاید کالی کا کوئی قدیم پجاری رہا ہوگا۔ بوڑھے سادھو کے لب اب تک ہل رہے تھے۔ کالی ماتا، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے۔ تیری دی ہوئی شکتی سے میں اسے یہاں تک لے آیا ہوں۔ وہ تیرے سامنے موجود ہے۔ اب مجھے تسلی دے کہ تیرے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے واپس آ سکوں۔ اور کالی، تیرے داس نے اب بہت انتظار کر لیا ہے، بس اب مجھے آگیا دے، شکتی دے مجھے۔ مہاراجہ جیسے خواب سے چونک اٹھا ہو، وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ دم توڑتے ہوئے بوڑھے سادھو کے چہرے کی طرف بڑھے۔ اسے اپنی حماقت پر سخت افسوس ہو رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ایک کمزور اور بے بس انسان کو اس نے شیر کیسے سمجھ لیا۔ اس نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا تھا۔ میرا کام پورا ہو گیا، بوڑھے نے آخری الفاظ ادا کیے اور اس کا سر ڈھلک گیا، لیکن مہاراجہ کے ہاتھ اسے نہ چھو سکے۔ اس نے ایک بار کالی کے بھیانک بت کو دیکھا اور پھر بڈھے سادھو کی لاش پر جھکا، لیکن جیسے ہی اس نے بوڑھے کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، اچانک وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ بوڑھے سادھو کی لاش نہیں تھی، اب وہاں زخمی شیر مردہ پڑا تھا، اور مہاراجہ کے ہاتھ شیر کے سر کو سہلا رہے تھے، اور سر سے بہنے والے تازہ تازہ سرخ خون سے تر تھے۔ مہاراجہ کو ایسے معلوم ہوا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ایک بار پھر وہی بھیانک کیکا فضا میں گونج اٹھا، لیکن اس مرتبہ آواز میں بڑی گرج تھی، جیسے کوئی تازہ قوت آواز میں آ گئی ہو۔ ماتا، وہ تیرے چرنوں میں ہے، میرا خون اس کے جسم میں سرایت کر رہا ہے، میں نے اپنا وچن پورا کر دیا۔ مہاراجہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ ہٹایا، کہکا پھر گونجا، تو نردوش ہے میرے بچے، یہ خون میرا ہی نہیں تیرا بھی ہے، تو میرا خون ہے، میرے آباء و اجداد کا خون۔ میں کب سے تیرا منتظر تھا، مجھے معلوم تھا کہ تو مجھے اپنی نئی زندگی دے دے گا۔ تو نے مجھے زندہ کر دیا ہے بیٹے، مجھے زندہ کر دیا ہے۔ اب میں دشمنوں سے عبرت ناک انتقام لوں گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے پھانسی دے کر ختم کر دیں گے، لیکن میں نے عہد کیا کہ میں پھر واپس آؤں گا، اور میں واپس آ گیا ہوں۔ مہاراجہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس تیز اور بھیانک کیکے سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ موسیقی کا شور تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ کہکے کی آواز اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ شیر کی لاش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے تر تھے۔ ٹوٹی ہوئی چھت سے چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور کالی کا بھیانک بت اسے ہی گھور رہا تھا۔ کالی مسکرا رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی، اب اسے ذرہ بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نکولیس تقریباً ایک ہفتے تک آرام کرتا رہا۔ اس کے پیر میں شدید موچ آئی تھی۔ شام کو وہ ٹہلنے کے لیے ریزیڈنسی کے لان میں آیا۔ اس کا پیر اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اچانک ایک سفید عرب نسل کا گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ ریزیڈنسی کے گیٹ پر داخل ہوا۔ ٹاپوں کی آواز سن کر نکولیس نے گھوم کر دیکھا۔ مدھنا کا مہاراجہ چندر سنگھ مسکراتا ہوا اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے ڈیئر نکولیس کہ میں پہلے نہ آ سکا۔ مہاراجہ نے گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ شکار کے بعد مجھے خود بخار ہو گیا تھا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہارا پیر اب ٹھیک نظر آتا ہے؟ جی ہاں، اب تو بالکل ٹھیک ہے، نکولیس نے جواب دیا۔ وہ مہاراجہ کی اس طرح اچانک آمد پر حیران رہ گیا تھا۔ پھر دن بھر یہاں کیا کرتے رہتے ہو؟ فی الحال تو کام شروع کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ اوہ، کام تو ہوتا ہی رہے گا۔ ٹینس سے شوق ہے؟ جی بس کھیل لیتا ہوں۔
خوب، تو پھر ٹھیک ہے، تم محل آ جاؤ، کچھ دیر تک تفریح رہے گی۔ لیکن نکولیس نے کہنا چاہا۔ میں 1 گھنٹے بعد تمہارا انتظار کروں گا، مہاراجا نے مسکرا کر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نکولیس راجا چندر سنگھ کی اس بے تکلف مہربانی پر خوش بھی تھا اور فکر مند بھی۔ اسے کبھی مہاراجاؤں کے ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ چندر سنگھ سے اتنی دوستی بڑھائے جو نبھائی نہ جا سکے۔ تم دونوں ہم عمر ہو، اچانک مسٹر زون ریڈ کی آواز سنائی دی۔ نکولیس خیالوں میں اتنا مہو تھا کہ اس نے ریزیڈنس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ چندر سنگھ محل میں تنہائی محسوس کرتا ہوگا، ریزیڈنٹ نے کہا۔ لندن کی مصروف زندگی کے بعد اسے یقیناً تم جیسے ساتھی کی ضرورت ہے۔ ہزائنس مجھے ٹینس کی دعوت دے گئے ہیں۔ ضرور جاؤ، بوڑھے زون نے کہا۔ تمہیں یہاں کافی عرصہ قیام کرنا ہے اور مہاراجا چندر سنگھ سے دوستی میں فائدہ ہوگا۔ راجا چندر سنگھ کا محل ایک بلند جگہ پر واقع تھا۔ خوبصورت سنگ مرمر کے بنے ہوئے اس کے گنبد دور سے نظر آتے تھے۔ عمارت جدید اور قدیم طرز تعمیر کا نمونہ تھی۔ نکولیس جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچا، وہاں کھڑے سنتری نے اسے سلوٹ کیا۔ وہ بلا کسی روک ٹوک اندر گھستا چلا گیا۔ اس سے ظاہر تھا کہ مہاراجا نے اس کی آمد کے متعلق پہلے ہی ہدایت کر رکھی تھی۔ محل کی عمارت کے ہر سمت خوبصورت لان اور باغیچہ لگا ہوا تھا۔ نکولیس محل کے پورٹیکو میں پہنچا ہی تھا کہ مہاراجا چندر سنگھ خود باہر آیا اور اس نے بڑی گرم جوشی اور مسرت کے ساتھ نکولیس کا استقبال کیا۔ میں بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر تھا، مہاراجا نے کہا۔ ہزائنس کا حکم تھا، کیسے نہ آتا۔ اوہ نکولیس، خدا کے لیے تم ان تکلفات میں نہ پڑو۔ میں اس ہزائنس کی رٹ سے عاجز آ چکا ہوں۔ یہاں تم میرے واحد دوست ہو اور آئندہ سے میں تمہیں نکولیس اور تم مجھے چندر کہو گے۔ دونوں بے تکلفی سے بات کرتے ہوئے محل کے عقب میں واقع ٹینس کورٹ کی سمت روانہ ہو گئے۔ مہاراجا بے حد خوش تھا، لیکن نکولیس پر محل میں داخل ہوتے ہی ایک انجانے خوف کا احساس طاری ہو چکا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ اچانک یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی۔ چندر ایک اچھا کھلاڑی تھا، لیکن نکولیس نے اسے پہلے ہی سیٹ میں اسے ہرا دیا۔ بظاہر اس نے شکست ہنس کر قبول کر لی، لیکن نکولیس نے محسوس کیا کہ یہ اسے ناگوار گزری ہے۔ دوسرے سیٹ میں اس نے داستان مہاراجا کو جیت جانے دیا۔ کھیل کے اختتام پر چندر نے بے ساختہ کہا، یہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انتقام لینا میرا خاندانی روایت ہے۔ ہم شکست کبھی نہیں تسلیم کرتے۔ چندر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ آؤ سورج غروب ہونے سے پہلے ایک اور گیم ہو جائے۔ نکولیس کو تیسری سیٹ پر خاصی محنت کرنا پڑی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے جیسے دھندلا کا چھا رہا تھا، چندر میں ایک عجیب قسم کی پھرتی اور قوت آتی جا رہی تھی۔ کہیں بار نکولیس کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ چندر نہیں ہے۔ اس کا قد خاصا لمبا نظر آنے لگا۔ اس کے اسٹروکس بے حد طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بال اٹھانے میں دیر ہو گئی تو اس نے بال بوائے کے سر پر اتنے زور سے ریکٹ مارا کہ وہ گر کر تڑپنے لگا اور لوگ اسے فوراً اٹھا کر لے گئے۔ اس نے ضد کر کے چوتھا سیٹ بھی کھیلا اور نکولیس کو ہرا کر خوش ہوا، جیسے وہ ٹینس نہیں کھیل رہے ہوں بلکہ ڈوئل لڑ رہے ہوں۔ کھیل کے خاتمے پر وہ بے تکلفی کے ساتھ نکولیس کا بازو پکڑ کر محل کی سمت بڑھا۔ بڑی پیاس لگی ہے، مہاراجا نے کہا۔ پہلے کچھ پیئیں گے، پھر ڈنر، اور اس کے بعد تمہاری آمد کے اعزاز میں کچھ تفریح ہوگی۔ لیکن میں تو صرف کھیل کا لباس پہن کر آیا ہوں، یہاں لباس وغیرہ کے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں کسی کو بھیج کر تمہارا لباس بھی منگوا سکتا ہوں۔ پہلے غسل کرو اور پھر میں تم کو لباس بھی مہیا کر دوں گا۔ آج تم ہمارا روایتی لباس پہنو، مجھے یقین ہے تم اس میں خوب جچو گے، مہاراجا چندر سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا۔ محل میں پہلی مرتبہ پہنچ کر نکولیس اس کی خوبصورت سجاوٹ پر حیران رہ گیا۔ مہاراجا نے اسے ایک مغربی طرز کے سجے ہوئے کمرے میں بٹھایا۔ اس کے اشارے پر فوراً ہی ایک باورچی خانسامہ نے مختلف قسم کے مشروب سامنے سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکولیس کو ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں آیا۔ اس میں بچھے ہوئے قیمتی ایرانی قالین اتنے نرم تھے کہ نکولیس کے پیر دھسے جا رہے تھے۔ کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی جو چھت پر ٹنگے ہوجار کی جلتی ہوئی شمعوں سے ہو رہی تھی۔ اس کے داخل ہوتے ہی ایک کرسی سے کوئی اٹھا۔ ارے تم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں بیٹھی ہو، اس سے ملو، میرے دوست مسٹر نکولیس۔ نکولیس حیران رہ گیا۔ یو چین کا حسن قیامت خیز تھا۔ وہ شرماتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے مغربی طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ اسکرٹ سے اس کی سڈول خوبصورت پنڈلیاں جھلک رہی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں اپنی سیاہ آنکھوں پر جھکی ہوئی تھی۔ نکولیس حیران تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ اس کی بیوی تھی؟ نکولیس کو علم نہیں تھا کہ چندر سنگھ شادی شدہ ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، نکولیس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ یوچین میرے بچوں کی گورنس ہے، چندر سنگھ نے بتایا۔ بچوں نے پریشان تو نہیں کیا تمہیں یوچین؟ اوہ نہیں، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور گوپال تو میرے ساتھ ہر لمحہ لگا رہتا ہے، مہاراجا مسکرایا۔ تم بھی تو ان سے اتنی محبت کرتی ہو،
اس نے کہا تو یوچین شرما گئی۔ مجھے اجازت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے یوچین، تم جا سکتی ہو۔ یوچین کے جانے کے بعد چندر سنگھ نے نوکیلیس سے کہا تم بچوں کا ذکر سن کر چونک پڑے تھے، شاید تمہیں علم نہیں کہ ہندوستان میں کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے۔ میں جب لندن گیا تو 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ واقعی؟ نکولیس نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ آپ کی گورننس بھی تو بہت کم عمر ہے۔ اوہ، تم کو پسند ہے؟ مہاراجا چندر سنگھ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ تمہارے لیے حاضر کر دی جائے گی، تم چاہو تو ریزیڈنسی پہنچا دی جائے گی، ورنہ محل میں انتظام کر دیا جائے گا۔ نکولیس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ غلط سمجھے ہیں چندر سنگھ، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ سنو نکولیس، یہ میری ریاست ہے، میں یہاں کا مطلق العنان حکمران ہوں۔ یہاں ہر وہ چیز جو مجھے یا میرے دوستوں کو پسند آ جائے حاصل کر لی جاتی ہے، لیکن میں یقین دلاتا ہوں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ غسل خانہ کیا تھا؟ عشق ادا تھا۔ نکولیس جب عرق گلاب ملے ہوئے پانی سے نہا کر اترا تو اس کا جسم مہک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، ایک باوردی ملازم نے مخمل کی طرح نرم توریا اس کے جسم پر ڈال کر رگڑنا شروع کر دیا۔ نکولیس نے احتجاج بھی کیا، لیکن جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، اور نکولیس کا جسم خشک کرنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر رکھا ہوا لباس اٹھایا اور اسے پہنانے لگا۔ نکولیس کو یاد آیا کہ چندر سنگھ نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنا روایتی لباس پہنائے گا۔ ذرا دیر بعد جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو حیرت سے مسکرا دیا۔ سر پر بنی ہوئی سنہری پگڑی، شیروانی اور چوڑے دار پجامے میں وہ بالکل شہزادہ نظر آ رہا تھا۔ ملازم نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ لمبی راہداری سے گزر کر وہ جس کشادہ کمرے میں داخل ہوا وہ ہر قسم کے فرنیچر سے خالی تھا۔ ایک کونے میں دیوار سے ملحق 2 بیس قالینوں پر گاؤں تکیے سجے ہوئے تھے۔ ملازم نے اسے زمین پر بٹھا کر ایک گاؤں تکیہ اس کی پشت سے لگا دیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر دودھ کی طرح سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں روشنی بڑی مدھم تھی۔ ملازم اسے بٹھا کر چلا گیا۔ خالی کمرے میں نکولیس کو ایک بار پھر خوف کا احساس ہونے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے کی دیوار پر پڑی تو وہ اچھل پڑا۔ دیوار پر لگی قد آمد تصویر اسے گھور رہی تھی۔ یہ ایک دراز کا شخص کی تصویر تھی جو کافی عمر رسیدہ تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھوں نے اس کی شخصیت کو رعبدار بنا دیا تھا۔ اس کا انداز اور لباس شاہانہ تھا۔ کسی جابر سلطان کی طرح وہ ایک ہاتھ سے تلوار کا سہارا لیے کھڑا تھا، اور اس کی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی خونی آنکھیں غصے سے نکولیس کو گھور رہی تھی۔ ان میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ نکولیس کوشش کے باوجود اپنی نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ ایک نامعلوم سی قوت، ایک انجانا سا خوف۔ نکولیس خود کو ایک بے بس اور کمزور بچے کے مانند محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوفناک آنکھیں اسے مسلسل گھور رہی تھی، اور پھر ایسے محسوس ہوا جیسے وہ تصویر زندہ ہو گئی ہو۔ انتقام، انتقام۔ نکولیس کے کانوں سے عجیب کھررائی ہوئی آواز ٹکرائی۔ اس کا دادم تصویر کے پیچھے ایک اور بھیانک تصویر بھی تھی۔ ایک خوفناک شکل والی عورت کی تصویر، جس کے 4 ہاتھ فضا میں بلند تھے، جس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا اور جس کی خون کی طرح سرخ سرخ زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ نکولیس کالی دیوی کی شکل سے ناشنا تھا۔ تصویر پسند ہے؟ نکولیس اچھل پڑا۔ اس نے مہاراجا چندر سنگھ کو اندر آتے ہی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن چندر کی آمد پر اس نے اطمینان کی سانس لی۔ یہ میرے دادا کی تصویر ہے جسے تمہارے والد نے پھانسی دے دی تھی۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ یہ تصویر اسٹور روم میں رکھی ہوئی تھی۔ چند روز قبل مجھے نظر آئی تو میں نے یہاں لگوا دی۔ کیسی بارو شخصیت ہے میرے دادا کی، بڑی شاندار تصویر ہے۔ نکولیس نے اعتراض کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی زندہ شخص سامنے کھڑا ہو، خصوصاً آنکھیں۔ لیکن یہ اس کے پیچھے اتنی بھیانک شکل کی تصویر کیوں لگوا دی ہے؟ بھیانک شکل؟ تم شاید کالی دیوی کی بات کر رہے ہو۔ یہ ہماری دیوی ہے، لیکن تم کو ہندو دھرم کے بارے میں نہیں معلوم۔ کالی دیوی کو ہم پوجتے ہیں۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق کالی دیوی تمام تر شیطانی قوتوں کی مالک ہے، اس لیے اس کی پوجا مکمل تاریک رات میں ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب کے مطابق انسان کبھی نہیں مرتا، صرف اس کا جسم مرتا ہے، لیکن روح دوسری شکل میں پھر جنم لیتی ہے، اور وہ گون کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کو 999 بار جنم لینا پڑتا ہے، اور اس کا ہر جنم ایک مختلف روپ میں ہوتا ہے۔ لیکن صرف کالی کو یہ شکتی اور قوت حاصل ہے کہ وہ کسی کو اس طویل عذاب سے بچا لے، اور اسی لیے کالی کے پجاری بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ تم نے ٹھگوں کے بارے میں سنا ہوگا، وہ سب کالی کے پجاری ہوتے ہیں۔ ڈاکہ زنی اور قتل ان کا پیشہ تھا، اور یہ ایک طرح کی عبادت تھی۔ کالی کی پوجا کے لیے خون کی بھیڑ ضروری ہوتی ہے، اور اسے انسانی خون بے حد پسند ہے۔ انتہائی بھیانک طریقہ ہے عبادت کا، نکولیس نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ تو مہاراجا چندر سنگھ نے کہکا لگایا۔ ہاں، لیکن تم بھوکے ہو گئے، پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ چندر کے اشارے پر ملازموں کی ایک قطار کھانوں کے خوان لیے اندر داخل ہوئی۔ سامنے رکھی ہوئی لکڑی کی نیچی میز پر کھانے سجا دیے گئے۔ کھانے اتنے انواع و اقسام کے تھے کہ اگر مہاراجا چندر سنگھ خود نکولیس کے لیے ان کا انتخاب نہ کرتا
تو وہ فیصلہ نہ کر سکتا۔ تمام کھانوں کا مزہ اس کے لیے نیا تھا۔ کھانے کے بعد پھلوں کا دور اور پھر آخر میں بہترین قسم کی شیمپین کے جام سامنے رکھ دیے گئے، اور پھر اچانک ریشمی پردوں کے پیچھے پوشیدہ کمرے سے طبلے سارنگی کی موسیقی فضا میں ابھری۔ تمہارے لیے میں نے ہندوستان کی کلاسیکی رس کا انتظام کیا ہے، مہاراجا نے کہا، لطف آ جائے گا۔ کمرے کے پیچھے سے نامدار ہونے والی رقاصہ بڑی کم عمر تھی۔ اس کی عمر بمشکل 13 برس کی تھی، لیکن جسم بے حد لچکدار اور سڈول تھا، اور چہرہ مخصوص میک اپ کے باوجود دلکش تھا۔ نکولس کے لیے اس کا رقص بالکل نیا تھا۔ رقاصہ کے ہاتھوں کے اشارے، اس کی ہلتی ہوئی گردن، اس کا تھرکتا ہوا جسم، سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی ہر جنبش ایک اشارہ ہے، یہ رقص ایک کہانی ہے۔ مہاراجا نے اسے بتلانا شروع کیا۔ شراب کے جام پر جام چلتے رہے، رقص جاری رہا۔ پھر نکولس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا، شاید وہ زیادہ پی گیا تھا، لیکن اس کی نگاہیں رقاصہ پر مرکوز رہی، جس کا جسم اب بجلی کی طرح تھرک رہا تھا۔ نکولس بے خودی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ اس کا جسم اتنی تیزی سے رقص کر رہا تھا کہ نکولس حیران رہ گیا۔ اچانک کمسن رقاصہ کے چہرے پر شدید خوف کے آثار نامودار ہوئے۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس طرح آگے بڑھا دیے جیسے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جیسے اسے کسی نے شکنجے میں لے لیا۔ وہ جھکتی چلی گئی اور پھر فرش پر گر پڑی۔ خوف سے ایک دل خراش چیخ اس کی حلق سے بلند ہوئی۔ نکولس نے غصے میں اٹھنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ پیروں میں جنبش نہ ہوئی۔ وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ لڑکی فرش پر بے بسی کے عالم میں پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کسی انجانی قوت نے جکڑ رکھے تھے، اور پھر اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ موسیقی کی آواز اتنی تیز ہو چکی تھی کہ کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر سفید اچلی چاندنی پر سرخ سرخ خون بہنے لگا۔ نکولس سکتے کے عالم میں گھر رہا تھا۔ اس نے برابر بیٹھے ہوئے چندر سنگھ کی طرف دیکھا، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ بالکل تنہا ہے، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بھیانک کھنکتا ہوا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ نکولس نے گھبرا کر سامنے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ تصویر کا فریم خالی تھا۔ مہاراجا کی تصویر غائب تھی۔ خالی فریم اسے گھور رہا تھا، اور تب اس کی نظر کالی دیوی پر پڑی۔ کالی کی سرخ زبان خون سے تر نظر آ رہی تھی، تازہ تازہ سرخ خون سے۔ میں بے حد شرمندہ ہوں نکولس، مہاراجا نے بڑے خلوص کے ساتھ معذرت کی۔ دراصل غلطی میری ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک خاص مہمان آنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر محل میں شیمپین میں دیسی شراب ملا کر ذرا تیز شراب تیار کی جاتی ہے۔ ریاست کے ذمہ دار اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور اس روز تمہارے لیے بھی ان بکوقتوں نے یہی کیا۔ کوئی بات نہیں مہاراجا، نکولس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس وقت سائٹ پر کھڑے تھے جہاں بند کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ سامنے سینکڑوں مزدور کھدائی کرنے میں مصروف تھے۔ ایک سمت کھدی ہوئی مٹی اٹھا کر بند کا پشتہ بنایا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم خفا ہو جاؤ گے، اس ویرانے میں تم میرے واحد دوست ہو، اس نے کہا۔ وہ اس وقت اپنے مشکی رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا۔ کام کی رفتار ٹھیک جا رہی تھی۔ ہاں، میرا انجینئر کہتا ہے کہ ہم بند کی بنیادیں جلد مکمل کر لیں گے، پھر پشتے کی تکمیل باقی رہ جائے گی۔ ہاں، جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اچھا ہے۔ تم کو تو معلوم ہے کبھی یہ جھیل نیلم کی وادی کا واحد سہارا تھی۔ جھیل کے ارد گرد تمام پرانی آبادی اس لیے آباد تھی، لیکن اب یہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے مہاراج، یاد رکھو میں تمہارے لیے صرف چندر سنگھ ہوں، مہاراجا نے کہا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ نکولس نے جھیل کے درمیان ایک جزیرہ نما ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جس پر گھنے پیڑ اگے ہوئے تھے۔ یہ ٹیلے پر آج کل بہت سے مزدور کچھ کام کر رہے تھے۔ ہاں، یہ پہلے جھیل کے درمیان ایک جزیرہ تھا، لیکن پریشانی کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن اس ٹیلے سے بڑی تعداد میں پیڑ کاٹ کر لے جائے جا رہے ہیں۔ تمام دن یہ کام جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑے شہتیر بیل گاڑیوں پر لے جائے جاتے ہیں جیسے کسی عمارت کی تعمیر کا کام ہو رہا ہو، اور یہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ کیسے؟ جب بند کا پانی چھوڑا جائے گا تو یہ جزیرہ اور اس سے ملحق علاقہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس طرح ان کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، مہاراجا نے قدرے فکر مند لہجے میں کہا۔ میں دیکھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور روانہ ہو گیا۔ اس رات جب نکولس ریڈیجنسی واپس پہنچا تو اس کے خانسامہ جمیل نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا، صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جمیل نے پریشانی میں اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے جمیل؟ نکولس نے جواباً پوچھا۔ وہ خانسامہ کی بڑی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ انتہائی ایماندار اور مستعد آدمی تھا۔ کیا آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تم چھٹی پر جانا چاہتے ہو؟ جی نہیں صاحب، میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنا خوش ہوں، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ مسلمان ہوں اور بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص قوت عطا کر رکھی ہے کہ میں آنے والی مصیبت کا بہت پہلے سے اندازہ کر لیتا ہوں
اور میری چھٹے حص کہتی ہے کہ نیلم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نکولیس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جگہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ یہاں شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں، یہاں آپ کے لیے بہت خطرہ ہے۔ کیا بکواس ہے، تم چاہتے ہو کہ میں اپنا کام چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تو پھر صاحب میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آدمی مل جائے تو تم چلے جانا۔ میں نے دوسرے خانسامہ کا بندوبست کر دیا ہے صاحب، وہ یہیں کا رہنے والا ہے اور بڑا تجربہ کار ہے۔ صاحب آپ خفا نہ ہو تو پوچھوں کہ رات آپ کب اور کیسے واپس آئے؟ میں بہت ہلکی نیند سوتا ہوں۔ آپ کے کمرے میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو میرے بستر کے پاس سے گزرتا ہے۔ اگر آپ اسی راستے سے جاتے تو میں ضرور جاگ جاتا۔ نیکولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود اس بات پر حیران تھا کیونکہ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا، اپنا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کو کس نے اور کس طرح سے محل سے ریزیڈنسی تک پہنچایا اور اس کے دروازے پر سونے والے خانسامہ کو اس کی آمد کا پتہ کیوں نہ چلا، یہ سب نیکولیس کے لیے معمہ تھا۔ وہ جمیل کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حسین و نوجوان یوچین، کمسن رقاصہ اور پھر اس کا بھیانک حشر، یہ سب اسے ایک ڈراؤنا خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے پر اس نے قائم مقام ریزیڈنٹ مسٹر زون ایڈ سے یوچین کا ذکر کیا۔ اوہ، یوچین بڑی سویٹ بچی ہے اور انتہائی قابل رحم۔ یہاں اس کا کوئی نہیں، اس لیے مہاراجا نے اس پر رحم کھا کر اپنے ہاں ملازم رکھ لیا اور اس کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ لیکن وہ انگریز ہے، پھر بھی ریزیڈنسی نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ المناک داستان ہے۔ اس کا باپ لیفٹیننٹ جوزف مہاراجا کی فوج کا ملازم تھا۔ مہاراجا کی موت کے بعد اس کے باپ کی بھی اچانک موت واقع ہو گئی۔ مسز جوزف وادی نیلم چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی افسر سے شادی کر لی، لیکن ایک حادثے میں وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ مہاراجا چندر سنگھ جب گدی پر بیٹھا تو اس نے لیفٹیننٹ جوزف کی وجہ سے یوچین کو اپنے ہاں گورننس رکھ لیا، لیکن ریزیڈنٹ نے ایک انگریز لڑکی کو محل میں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ اوہ، بوڑھا ریزیڈنٹ مہاراجا کو بیٹے کی طرح پیار کرتا تھا۔ دراصل مہاراجا کے باپ سے اس کی گہری دوستی تھی اور اسی نے مہاراجا کو تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کا اصرار کیا تھا۔ ویسے بھی مہاراجا سے یوچین کو کوئی خطرہ نہیں، وہ اس کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ نیکولیس اس بات پر یقین کر لیتا، لیکن رات کو اس نے جو اس کا روپ دیکھا تھا اس کے بعد اسے شعبہ تھا۔ دن میں وہ جتنا خلیق اور انسان دوست نظر آتا، رات کو اس سے مختلف تھا۔ بال بوائے کو ریکٹ مار کر زخمی کرنے کا واقعہ وہ نہیں بھولا تھا، اور پھر نوعمر رقاصہ کا بھیانک انجام اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ کھانے کے بعد نیکولیس چلنے لگا تو زون ریڈ نے اس سے کہا، نیکولیس تم عموماً تنہا گھومتے رہتے ہو، احتیاطاً اپنے ساتھ ریوالور رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ کچھ دنوں سے علاقے میں ٹھگی کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں۔ شاید ٹھگوں نے پھر اپنا پرانا پیشہ شروع کر دیا ہے۔ کئی راگیروں کے قتل کی اطلاعات ملی ہیں، لیکن کیا اس دور میں ٹھگوں کو دن دہاڑے قتل کی جرات ہو سکتی ہے؟ ہاں، شاید تمہیں نہیں پتا، ٹھگ دراصل کالی کے پجاری ہوتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ قتل و غارت کری سے کالی خوش ہوتی ہے۔ یہ بیہودہ تصور ریاست میں زندہ ہو رہا ہے۔ یہ پیدل چلنے والے مسافروں کے ساتھ ہو لیتے ہیں، بظاہر خود کو بھی مسافر بتلاتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی مسافر کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان کی ایک خاص نشانی ہے، گلے میں ایک رنگین ریشمی رومال بندھا ہوتا ہے اور اسی رومال کا ایک جھٹکا مسافر کی گردن توڑ دیتا ہے۔ یہ قتل کے اس فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ یوچین اپنی خواب کاہ میں بستر پر لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے راج محل میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ راجا بھی اس کے ساتھ بالکل بہن کی طرح سلوک کرتا تھا۔ مہاراجا کے بچے اس سے بے حد مانوس ہو چکے تھے۔ مہارانی نے اسے اپنی سہیلی بنا رکھا تھا۔ راج محل کے تمام ملازم اس کی اتنی عزت کرتے تھے جیسے وہ شاہی خاندان کی ایک فرد ہو۔ لیکن چند روز سے ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکی تھی، لیکن اب یہ راج محل اور اس کا ماحول بدلا بدلا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ عمارت وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، لیکن ان کا رویہ ویسا نہ تھا، اور خصوصاً مہاراجا جو اس کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آتا تھا، ہمیشہ اصرار کرتا تھا کہ وہ اسے مہاراجا نہیں اپنا بھائی تصور کرے، اسے حسائس نہیں چندر کہے، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اور یوچین نے چندر سنگھ کی موجودگی میں کبھی خود کو غیر محفوظ نہیں محسوس کیا تھا۔ لیکن چند روز سے اس کی نظریں بدلی سی تھی۔ یوچین نے محسوس کیا تھا کہ کبھی کبھی اس کی نگاہیں بڑی ہولناک ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے جسم کو کسی بھوکے شیر کی طرح گھوننے لگتا، لیکن وہ اس شعبے کا اظہار نہ کر سکتی تھی کیونکہ چندر سنگھ نے ابھی تک تو درد درازی نہیں کی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مہاراجا پر یہ ہولناکی کا موڈ تاریخی چھانے کے بعد طاری ہوتا۔ دن میں وہ بالکل نارمل رہتا، بچوں میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ دن بدن خودسر اور بدتمیز ہوتے جا رہے تھے۔ خاص طور پر گوپال تو کبھی کبھی اسے شدید نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔
وہ اس کی بتائی ہوئی مغربی آداب تہذیب کا داستہ مذاق اڑانے لگا تھا۔ اس نے پان کھانا شروع کر دیا اور یوچین کو ستانے کے لیے وہ اس کو دیکھ کر فرش پر ہی پیک تھوک دیتا۔ اس کی بہن پرلینا بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ انہوں نے انگریزی پڑھنا ترک کر دیا تھا اور انگریزوں کا ہتک انگیز انداز میں مذاق اڑانے لگے تھے۔ یہ سب تبدیلی کیوں ہوئی تھی؟ محل کے ملازم بھی اب یوچین کے حکم کی تعمیل ہتک انگیز انداز میں کرنے لگے۔ آخر اس تبدیلی کا سبب کیا تھا؟ یوچین بستر پر لیٹی سوچتی رہی۔ اسے گرمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر غسل کرے، لیکن نہ جانے کیوں اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جیسے کسی انجانی قوت نے اسے بالکل بحث کر دیا ہو۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے چھت کو گھور رہی تھی۔ ایک عجیب سی خوف و ہراس کی کیفیت ماحول پر جاری تھی۔ اس کا دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ کسی انہونی بات کا خدشہ بار بار اسے خبردار کر رہا تھا۔ آج تک اس نے محل میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا۔ اچانک سندل کی ہلکی ہلکی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے کھلے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا جس پر دبیس پردے پڑے ہوئے تھے۔ شاید کوئی عورت سندل کا عطر لگائے ہوئے دریچے کے پاس سے گزری ہو، لیکن خوشبو ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ خوشبو کے تیز بھپکوں کے ساتھ اب ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز ابھرنے لگی۔ یوچین حیران تھی کہ اس وقت محل کے زنان خانے میں موسیقی کون بجا رہا ہے۔ طبلے کی تھاپ، سارنگی اور گھنٹیوں کی آواز ہر لمحہ قریب آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سازندے اس کے کمرے کے دروازے پر آ گئے ہوں۔ یوچین نے گھبرا کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، لیکن موسیقی اتنی تیز ہوتی جا رہی تھی جیسے اس کے سر پر بج رہی ہو۔ اور پھر یوچین کو محسوس ہوا جیسے وہ تنہا نہ ہو، کوئی اور اس کے کمرے میں موجود تھا، کوئی اندیکھا وجود جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے خوف سے چیخنا چاہا لیکن حلق نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ خوف اور دہشت سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور پھر اس کی نگاہیں خود بخود سامنے اٹھی اور انگارے کی طرح دیکھتی ہوئی دو آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ آنکھیں مسکرا رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ایک سیاہ داڑھی اور خوفناک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگا۔ سفید چمکتے ہوئے دانت مسکراہٹ کے پیچھے نامودار ہوئے۔ ان آنکھوں میں عجیب سی مکانتیسی کشش تھی۔ کوشش کے باوجود یوچین کی نظریں نہ ہٹ سکی اور اسے اپنے بدن میں ایک عجیب سی سنسنی سی پیدا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ آنکھوں میں بلا کی ہولناکی تھی، عجیب سی گندی اور شیطانیت بھری آنکھیں تھیں جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ یوچین کا جسم بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ حیران تھی کہ بند کمرے میں یہ شخص کیسے گھس آیا۔ زنان خانے کے اس حصے میں زبردست پہرا رہتا تھا اور سپاہی مہاراجہ چندر سنگھ کے کوئی مرد ادھر نہ آ سکتا تھا۔ پہرے دار ہر لمحے شوکت رہتے، لیکن پھر بھی وہ اندر آ گیا۔ کافی دیر تک وہ حریص اور ہولناک نگاہیں یوچین کے جسم کے انگ انگ کا جائزہ لیتی رہی۔ یوچین کوشش کے باوجود بالکل جنبش نہ کر سکی۔ اس کے ہاتھ پیر اور جسم بالکل پتھر کی طرح مجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ موسیقی کے ساتھ اب اس کے سامنے عجیب سی منحوس اور شیطان سور شکلیں رقص کرنے لگی تھی۔ انتہائی گھناؤنا اور بے حیائی کا رقص تھا۔ وہ چیخ بھی نہ سکتی تھی، اس کی آواز بھی مجمد ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک گندا گھناؤنا اور فلک شگاف کے فضا میں بلند ہوا اور وہ مکروا چہرہ یوچین کے بالکل اوپر جھکا ہوا تھا۔ سندل کی تیز خوشبو اس کے دماغ میں گھسی جا رہی تھی۔ خوف کی ایک چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس بے شرمی اور بے حیائی پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن وہ بالکل بے حس تھی۔ اس کا جسم حرکت سے مجروح ہو چکا تھا۔ یوچین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے آواز سے اور خود کو اس شیطانی وجود سے بچانے کے لیے جدوجہد کرے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ نگاہوں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر اس کے لبوں سے ایک چیخ اٹھی، لیکن آواز نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ یوچین کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا، اور جب آنسوؤں کے پردے ہٹے تو اسے اپنے اوپر انسان کے بجائے ایک شیر جھکا ہوا نظر آیا۔ اس کی لمبی سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ یوچین کو پھر کچھ یاد نہ رہا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فضا میں مکروا بھیانک کہکے گونج رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو کمرہ خالی تھا، نہ وہ شیر تھا، نہ بھیانک داڑھی والا چہرہ، اور نہ موسیقی کی کان پھاڑ دینے والی آواز۔ ہر طرف موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اچانک اسے اپنے دروازے پر مہاراجہ چندر سنگھ کھڑا نظر آیا، جو حریص نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ یوچین تڑپ کر اٹھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب اس کی نگاہیں اوپر اٹھی تو وہ حیران رہ گئی۔ نہ وہاں مہاراجہ تھا، نہ کوئی اور۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ یوچین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلا بند کمرے میں کوئی ایسے کیسے آ سکتا تھا؟ لیکن اس نے سہم کر اپنے جسم کو دیکھا۔ جگہ جگہ خراشیں تھی اور بستر پر خون کے سرخ سرخ دھبے تھے۔ یہ خواب نہیں تھا، لیکن پھر کیا تھا؟ وہ کون تھا جو بند دروازوں سے گزر کر اندر گھس آیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔
نکولس نے دیکھا کہ اسسٹنٹ انجینئر کو مزدوروں نے گھیر رکھا ہے اور وہ اس پر غصے میں برس رہا ہے۔ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بلند ٹیلے کے پاس پہنچا جہاں تمام مزدور جمع تھے۔ کیا بات ہے انجینئر صاحب؟ اس نے پوچھا۔ سر یہ تو ہم پرست لوگ عام کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ ان درختوں کے جھنڈ میں کوئی بزرگ رہتے ہیں اور اس جگہ کی کھدائی سے وہ خفا ہو جائیں گے۔ نکولس نے جیسے ہی مزدوروں کی سمت دیکھا انہوں نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ نکولس نے ان کو اشارے سے چپ کرایا۔ ٹھہرو، میں خود ان بزرگ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنا گھوڑا بڑھایا۔ گھنے درختوں کے درمیان جانے والی پتلی پگ ڈنڈی پر وہ آگے بڑھنے لگا۔ درختوں نے ہر سمت مکمل سایہ کر رکھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور چڑیوں کی مترنم چہچہاہٹ گرد و پیش کو بڑا پرسکون بنا رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے وہ جھوپڑی نظر آئی جس کی دیواروں کے گرد چکنی مٹی کی منڈیر تھی اور جھوپڑی کے برابر ہی ایک چوکور چبوترا تھا، صاف ستھرا اور ہموار۔ جھوپڑی پر مختلف قسم کے پھلوں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی اور چبوترے پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نکولس کا گھوڑا جھوپڑی کے قریب پہنچا، ایک انتہائی ضعیف شخص جس کی لمبی سفید داڑھی کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے باہر نکلا۔ وہ اتنا دراز قد تھا کہ کمر جھک گئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے نکولس کو دیکھا اور مسکرایا۔ ہیلو مسٹر نکولس، ٹھیک ہو؟ اس نے اپنی شستہ انگریزی میں کہا تو نکولس حیران رہ گیا۔ آؤ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم یہاں ضرور آؤ گے۔ بوڑھے شخص نے چبوترے پر پڑی ہوئی چٹائی کو صاف کر کے کنارے سے گھسیٹا اور نکولس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی بارعب شخصیت میں عجیب سی کشش تھی جس نے نکولس کو گھوڑے سے اتر کر وہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھے کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر مسلسل روا تھیں۔ تم میری انگریزی پر حیران ہو رہے ہوگے۔ اس ویرانے میں رہنے والا ایک گوشہ نشین بوڑھا یہ زبان کیسے بول سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ بے شک آپ بالکل انگریزوں کی طرح یہ زبان بول رہے ہیں، نکولس نے جواب دیا۔ تم کو حیرت ہوگی کہ میں کبھی اس ملک کا باشندہ تھا جسے تم برطانیہ کہتے ہو۔ میں آئس لینڈ میں پیدا ہوا۔ کبھی میرا نام کنگ ہاورڈ تھا، لیفٹیننٹ کنگ ہاورڈ۔ میں اس ریجیمنٹ میں شامل تھا جس نے غیر ملکی باشندوں کی جان بچانے کے لیے وادی نیلم کے منحوس کالی مندر پر حملہ کیا تھا۔ اوہ، تو آپ میرے دادا کے ساتھیوں میں سے ہیں؟ نکولس نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری یہاں پر کوئی خاطر نہیں کر سکتا۔ آپ سے مل کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس سے بڑی اور خاطر کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں یہاں انجینئر کی حیثیت سے بند تعمیر کر رہا ہوں۔ بند کے پشتے کے لیے مجھے اسسٹنٹ نے اس ٹیلے کی مٹی کھودنے کا حکم دیا تو مزدوروں نے کھدائی سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں۔ میں دیکھنے کے لیے ادھر آیا کہ وہ بزرگ کون ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، اب ادھر کھدائی نہیں ہوگی۔ مجھے بتلائیے کہ میں اور کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ شکریہ نکولس، عمر رسیدہ شخص نے کہا۔ میں دنیا ترک کر چکا ہوں۔ اس گوشے میں مجھے خدا کی دی ہوئی ہر نعمت میسر ہے۔ میری زیادہ تر ضروریات آبادی کے غریب لوگ پوری کر دیتے ہیں اور اپنے مصائب لے کر یہاں آتے ہیں۔ میرے پاس ان کے لیے صرف دعائیں ہیں۔ پھر بھی آپ کچھ فرمائش کریں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ خدا تم کو خوش رکھے بیٹے، بزرگ نے کہا اور پھر مسکرایا۔ نوجوانی میں مجھے تمباکو چبانے کا بہت شوق تھا۔ کچا تمباکو اگر تھوڑا سا مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں خود آپ کو تمباکو پہنچانے آؤں گا۔ خدا تم کو خوش رکھے، بزرگ نے کہا۔ مجھے تم کو ایک ضروری ہدایت کرنا ہے کہ محتاط رہنے کی کوشش کرو۔ اس آبادی میں شیطانی قوتیں پھر سر اٹھا رہی ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ کیا مطلب؟ نکولس نے چونک کر پوچھا۔ اسے جمیل کی بات یاد آ گئی۔ سر چارلس نے جب مہاراجا کو پھانسی پر لٹکایا تو میں موجود تھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد فوج کے جن لوگوں کو ریاست میں چھوڑا گیا ان میں بھی شامل تھا۔ کالی کے مندر میں ان دنوں عجیب بھیانک وارداتیں شروع ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ تم یہ جھوپڑی دیکھ رہے ہو، اس میں ان کا مزار بھی ہے۔ مجھے ان کی تعلیم نے نئی روشنی دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان طاغوتی قوتوں کا مقابلہ صرف کلام الہی سے کیا جا سکتا ہے، اور میں نے ان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ شاید تم کو یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں پر کالی یا اس جیسی کسی بدقوت کا اثر نہیں ہوتا، اور ان طاغوتی قوتوں کو صرف قرآنی آیت کی برکت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کالی کی طاغوتی قوت تم سے اطمینان لینے پر مائل ہو۔ تم جب دوبارہ میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ نکولس حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی بزرگ صورت کو گھور رہا تھا۔ اسے راج محل کی وہ رات یاد آ گئی جب وہ کھانے کے بعد رقص دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے ان توہمات پر یقین نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو بزرگ مسکرائے۔ میں توہمات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں بیٹا، بدی کی قوتیں ایک حقیقت ہے۔ کالی پوجا ان قوتوں کو زندہ کرنے کا نام ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم جب دوبارہ آؤ گے میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ خدا حافظ، اب میری نماز کا وقت ہو رہا ہے۔
خدا حافظ مسٹر ہاورڈ، نکولس نے کہا۔ اب میں ہاورڈ نہیں، کامران ہوں، بوڑھے نے اس سے کہا۔ کامران احمد۔ نکولس نے دوبارہ خدا حافظ کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دوبارہ چل دیا۔ وہ جب مزدوروں کے درمیان پہنچا تو سب لوگ اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اس جگہ کوئی خدائی نہیں ہوگی، نکولس نے مختصر سا حکم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ نکولس ایک لمحے کے لیے محبوط رہ گیا۔ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے شہر کی اس دکان میں داخل ہوا تھا اور وہ اس کے بالکل برابر کھڑی تھی۔ لیکن کیا یہ وہی تھی؟ نکولس نے آہستہ سے کہا، مس یوچین۔ یوچین نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی پہچان لیا۔ آپ ہس ہائنس کے ساتھ اس رات راج محل آئے تھے نا؟ ہاں، میں نکولس، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آئیے ہم بار میں چائے پئیں۔ ہوٹل کے نیم تاریخ حال میں اس وقت صرف چند لوگ موجود تھے۔ نکولس اسے لیے ہوئے ایک کونے کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ یوچین کھوئی کھوئی سی تھی۔ نکولس اس کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ پھول کی طرح تروتازہ چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا، آنکھیں اندر دس چکی تھی۔ وہ تب دگ کی مریض نظر آ رہی تھی۔ چند روز کے اندر اتنی حیرت انگیز تبدیلی نکولس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مس یوچین، آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بمشکل آپ کو پہچان سکا۔ کیا آپ بیمار ہیں؟ یوچین کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے۔ اس کے لبوں پر ایک پسماردہ سی مسکراہٹ نامودار ہوئی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نکولس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، میں پلیز مسٹر نکولس، آپ معذرت نہ کریں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور پھر میز پر سر رکھ کر وہ ہچکیاں لینے لگی۔ نکولس گھبرا گیا۔ یوچین نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ وہ کرسی سے لگ کر بیٹھ گئی، جیب سے رومال نکال کر آنسو پوچھے۔ میری زندگی عذاب بن گئی ہے مسٹر نکولس، میں جہنم کی آگ میں چل رہی ہوں۔ کیا چندر سنگھ؟ نہیں، اس نے فوراً تردید کی، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا آپ کو شیطانی طاقتوں پر اعتقاد ہے؟ نکولس چونک پڑا۔ شیطانی قوت ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ شاید آپ مجھے پاگل تصور کریں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کو سب بتلا دوں۔ اور پھر یوچین نے اسے تمام باتیں تفصیل سے بتلانا شروع کی۔ اندیکھی اور انجانی قوتوں کا کھیل، پراسرار خوشبو، موسیقی اور بھیانک چہرہ جس کی دہکتی آنکھیں اسے بے بس کر دیتی ہیں۔ آپ مرد ہو کر شرما رہے ہیں، یوچین نے کہا، لیکن میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ یقین کرے، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، نہ میں وہمی ہوں، لیکن وہ شیر اور شیطانی ہوئلا، یہ سب کچھ میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، خواب میں نہیں، اور مجھ پر جو بیتی ہے وہ بھی حقیقت ہے۔ اس شیطان نے میری بے بسی سے فائدہ اٹھایا، مجھے بے بس کر کے لوٹا ہے، اور اب میں ناپاک ہوں مسٹر نکولس، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ نکولس کی نظروں میں نو عمر رقاصہ کا انجام گھوم گیا۔ تو وہ سب بھی حقیقت تھا؟ یوچین بھی اس شیطان کے انتقام کا نشانہ بنی تھی، اور یوچین معصوم تھی۔ اسے اب احساس ہوا کہ یوچین اسے کتنی عزیز تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے یوچین کے دونوں ہاتھوں کو بھینچ لیا۔ سنو یوچین، تم اب بھی معصوم ہو، اور تم کو واقعی شیطانی قوتوں کا سامنا ہے، میں جانتا ہوں۔ اور تب اس نے مہاراجہ کی پھانسی اور اپنے تجربے کی تفصیلات بتلائیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر سنتی رہی۔ کامران احمد کے چہرے پر ان کو دیکھ کر بہت میٹھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے یوچین کو بڑی شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ وہ اس وقت اس چبوترے پر بیٹھے ہوئے اور عبادت سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، نکولس نے ان کو تک کے تمام معاملات بتلانے کے بعد کہا۔ خدا تم کو نیک ارادے میں کامیاب کرے، کامران احمد نے جواب دیا۔ ہم آپ کی طرح مسلمان ہونا چاہتے ہیں، نکولس نے کہا۔ کیوں؟ کامران احمد نے سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں پر بدی کی قوتیں اثر نہیں کرتی، تو کامران احمد مسکرا دیا۔ بدی کے خوف سے مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں میرے بیٹے، اسلام قبول کرنا ہے تو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے کرو۔ اسلام میں جبر نہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے تم کو ان کے بنیادی اصولوں پر ایمان لانا ہوگا۔ میں تم کو بتلاتا ہوں۔ وہ کافی دیر تک اسلام اور کلام الہی کی تفسیر بتلاتے رہے۔ اگر تم کو دل سے یہ دین قبول ہے تو بسم اللہ۔ اور پھر یہ نوجوان جوڑا کامران احمد کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ نکولس کا اسلامی نام عمران احمد اور یوچین کا عائشہ خاتون رکھا۔ دونوں کو بڑی شفقت اور محبت سے دعائیں دی، اور ان پر آیت مبارکہ کا دم کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں گئے۔ واپس آ کر انہوں نے دونوں کے بازوؤں پر تعویذ باندھے اور ان پر دوبارہ دم کیا۔ اب تم دونوں رب کعبہ کے تحفظ میں ہو، بدی کی کوئی قوت تم پر اثر انداز نہیں ہوگی، انہوں نے دونوں کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ نو بیہاتہ جوڑا جب ریزیڈنسی پہنچا تو قائم مقام ریزیڈنٹ مسٹر جون ریڈ ان کی شادی کی خبر سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے بڑی مسرت اور گرم جوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ رات انہوں نے دونوں کی شادی کی خوشی میں زبردست دعوت کا اہتمام کیا۔
جب انہوں نے شراب پینے سے انکار کیا تو مسٹر جون ریڈ کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ نکولس نے انہیں مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ سب سے زیادہ خوش جمیل تھا۔ نکولس نے اسے حقیقت بتا دی تھی۔ جمیل نے عجلت میں ان کا حجلہ عروسی تیار کیا اور پھر ان کو پھولوں سے سجی ہوئی سیج تک اس طرح پہنچایا جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں۔ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے مستقبل پہ سنہرے خواب دیکھ رہے تھے۔ اچانک یوچینگ چونک اٹھی۔ کیا ہوا؟ نکولس نے پوچھا۔ یہ آواز سن رہے ہو؟ نکولس نے غور کیا۔ شیطانی موسیقی، وہی موسیقی جو اس نے راج محل میں سنی تھی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ یوچین خوف سے سہم کر اس سے لپٹ گئی۔ نکولس خاموش تھا۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ یوچین کو اپنے بازوؤں میں چھپا رکھا تھا۔ آواز بہت قریب آ چکی تھی، دروازے کے قریب، کمرے کے اندر، اور پھر اچانک ایک مکروہ چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ کوئی اذیت ناک آواز میں چیخا اور پھر آواز بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتی چلی گئی۔ ذرا دیر بعد مکمل سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ دونوں حیران تھے۔ یوچین کی آنکھوں میں اطمینان کے آنسو روا تھے۔ نکولس مسکرا رہا تھا۔ اب وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا یوچین، بزرگ نے کہا تھا، کلام الہی پر ایمان رکھنے والوں پر بدی کی قوتیں اثر نہیں کرتی۔ اس نے سچ کہا تھا۔ میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو، مہاراجہ چندر سنگھ نے کہا۔ وہ دونوں ریزیڈنسی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مہاراجہ آ گیا۔ بہت بہت شکریہ، نکولس نے مسکرا کر کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پئیں گے؟ نہیں، شام ہو رہی ہے، پھر کبھی صحیح، چندر سنگھ نے کہا۔ دعوت میری طرف سے ہوگی۔ کیا خیال ہے آج کی رات تم دونوں کھانا میرے ساتھ کھاؤ؟ نکولس کے ذہن میں راج محل کی رات کا منظر گھوم گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، شکریہ ہزائنس، لیکن ابھی ہم… اوہ کوئی بات نہیں، مہاراجہ نے مسکرا کر کہا۔ ہنی مون کے بعد صحیح، لیکن بھولنا نہیں۔ ویسے میں نے پہلے دن ہی سے اندازہ کر لیا تھا کہ نکولس اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اس نے یوچین کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ نکولس نے دیکھا کہ مہاراجہ کا چہرہ مضطرب سا ہے۔ وہ اسے احتراماً گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ تمہارے کام کا کیا حال ہے؟ مہاراجہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مزدوروں کی کمی سے کام کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس جزیرے پر لاتعداد مزدور کام کر رہے ہیں۔ نہ جانے وہاں کیا تعمیر ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بہت سے مزدور کام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو برسات سے پہلے کام مکمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جزیرے پر ہونے والے کام کو رکوا دیجیے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بند تعمیر ہونے پر یہ پورا علاقہ زیر آب آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ کیا وہ جزیرہ بھی زیر آب آ جائے گا؟ مہاراجہ نے قدرے چرچ لہجے میں کہا۔ ہاں، اور آس پاس کا علاقہ بھی۔ لیکن تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ اچانک مہاراجہ کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ ریاست تمہاری نہیں ہے۔ یہاں کوئی کام میرے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن چندر، نکولس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا بے وقوفی ہے؟ تم کس سے مخاطب ہو؟ تم کو تمیز نہیں کہ مجھے کس طرح مخاطب کرنا چاہیے؟ میں ہز ہائنس مہاراجہ چندر سنگھ ہوں، سمجھے؟ لیکن شٹ اپ، آئندہ یاد رکھنا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ نکولس حیرت زدہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اندھیرا ہوتے ہی مہاراجہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ جمیل، صبح اٹھ کر نکولس نے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا، خانسامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نکولس نے باہر نکل کر اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے سوچا شاید وہ سرونٹ کوارٹر میں ہو، لیکن کوارٹر خالی تھا۔ جمیل کا سامان بھی غائب تھا، وہ جا چکا تھا۔ یوچین غسل خانے سے نکلی تو نکولس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے رخساروں کی تازگی ایک ہی رات میں بحال ہونے لگی تھی۔ تم یہاں کیسے کھڑے ہو؟ جمیل بھاگ گیا، نکولس نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ نکولس نے اسے چند روز قبل کی گفتگو بتلائی۔ مجھے افسوس ہے، مگر وہ بنا بتلائے کیوں فرار ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ آپ اجازت نہ دیں گے اور میں آ گئی ہوں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی دوران ایک ادھیڑ عمر باوردی خانسامہ نے آ کر ان کو سلام کیا۔ تم کون ہو؟ نکولس نے پوچھا۔ آپ کا نیا خانسامہ ہوں سرکار، نووارد نے بڑے ادب کے ساتھ کہا۔ میرا نام سلطان ہے۔ لیکن جمیل کہاں ہے؟ سلطان نے بتایا کہ جمیل صبح سویرے ہی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جانے سے قبل وہ سلطان کو ہدایت کر گیا تھا کہ وہ اس کی جگہ سنبھال لے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں وہ نکولس سے پہلے ہی بات کر چکا ہے۔ لیکن تم کام سے واقف ہو؟ سرکار، میں پرانا خانسامہ ہوں، کہیں صاحب لوگوں کی خدمت کر چکا ہوں۔ ریزیڈنسی کا بٹلر میرا چاچا ہے۔ ٹھیک ہے، تم آج سے ہی کام سنبھال لو، نکولس نے کہا۔ جمیل بہت سویرے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ دن نکلتے ہی وہ وادی نیلم سے بہت دور نکل آیا۔ اس نے دانسا وہ پہاڑی راستہ اختیار کیا تھا جو جنگلوں کے درمیان سے جاتا تھا، تاکہ نکولس اسے واپس بلانے نہ بھیج سکے۔
راستے میں اسے 2 آدمی مل گئے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جمیل نے 2 ہمسفر مل جانے پر کسی خطرے کا احساس نہ کیا تھا، نہ ہی اس کی نظر اس کے گلے میں بندھے ہوئے ریشمی رومالوں پر پڑی تھی، اور نہ ہی اس غریب کو یہ معلوم تھا کہ کالی کے بچاری ٹھگوں نے اپنا خونی کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ایک ویران علاقے میں پہنچ کر دونوں نے کچھ دیر سستانے کی تجویز پیش کی۔ جمیل بھی تھک گیا تھا، وہ ایک ساتھ پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اور پھر اچانک جمیل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ایک جھٹکے نے جمیل کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ دونوں ٹھگوں نے اطمینان سے زمین کھود کر جمیل کو دفنا دیا، اور پھر فاتحانہ انداز میں جے کالی کا نعرہ بلند کر کے جنگل میں غائب ہو گئے۔ مہاراجا چندر سنگھ کی خوابگاہ راج محل کے بالائی منزل پر واقع تھی۔ وہ اس وقت انتہائی اضطراب کی حالت میں کمرے کے اندر ٹہر رہا تھا۔ وہ اس وقت اندھے کی قوتوں سے جنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے برسر پیکار تھا اور اپنے اندر پوشیدہ اس خونی شیطان سے لڑ رہا تھا، جس نے اس کی شخصیت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، جس نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا جا رہا تھا، اس کی مزاحمت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ جب سے اس کی حالت ہوئی تھی، اس نے تنہائی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی۔ کمرے میں بچھی ہوئی خوبصورت مسہری اور اس کا نرم گدا اس وقت خالی تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بھی اجتناب برت رہا تھا۔ اس کی راتیں مہارانی کے نرم و نازک جسم کی نرمیت سے محروم ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ غصے میں مٹھیاں بیچ کر اس نے عہد کر لیا کہ آج وہ اپنی تمام تر قوت ارادی کے ساتھ مزاحمت کرے گا۔ آگے بڑھ کر اس نے خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے مقفل کیا اور پھر کنجی دریچے سے باہر پھینک دی۔ ایک بے پناہ طمانینت اور سکون کا احساس اس کے ذہن پر طاری ہو گیا۔ اس کا ذہن ایک اذیت ناک بوجھ سے نجات پا گیا۔ اب کوئی اسے اس کمرے سے باہر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اطمینان کی ایک گہری سانس لے کر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا، اور فوراً وہی جانا پہچانا کہکا اس کے ذہن میں گونج اٹھا۔ مترنم نسوانی کہکا، لیکن آج اس میں زہریلا تمسخر تھا۔ کہکے کی آواز اس پر کوڑے برسر آ رہی تھی۔ چندر سنگھ نے اپنی کنپٹی پر گھونسے مار کر اس آواز کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کہکوں کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور بے ساختہ اس کے لبوں پر سے ایک بھیانک کہکا بلند ہونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ احمق، تو بچ کر کہاں جائے گا؟ ایک آواز ذہن میں گونجی۔ تو سمجھتا ہے مقفل دروازہ مجھے روک لیں گے؟ مورخ، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ دروازے، دیواریں، یہ سب میرے لیے بے حقیقت ہیں۔ اور ذرا دیر بعد وہ بستر سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس کی گھنی دم خوشی سے ہل رہی تھی۔ اس کے جسم پر لمبی لمبی سفید لکیریں چمکنے لگی تھی۔ اس نے دونوں پیر آگے کر کے انگڑائی لی۔ اس کے بھیانک جبڑوں سے ایک خوفناک گھراٹ بلند ہوئی۔ اس کی سرخ لمبی زبان خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے باہر نکل آئی، اور دریچے کے قریب پہنچ کر پچھلے پنجوں کے بل جھکا، اور پھر ایک جس میں وہ دریچے سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا باغیچے میں جا رکا۔ یہ جس مہاراجا کی نہیں، ایک خطرناک ٹائیگر کی تھی۔ اب وہ چندر نہیں، ایک بھوکا شیر بن چکا تھا۔ نیلم کی قدیم اور خوش جھیل کے درمیان واقع جزیرے، جنگل کے اختتام پر جانے والا راستہ درختوں کے درمیان کالی کے پوشیدہ مندر پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ مندر کی عمارت کے کھنڈرات اب مرمت کے بعد پھر سے آباد ہو چکے تھے۔ دیواروں پر جمی ہوئی تیغ کافی صاف ہو چکی تھی۔ چھتوں کے جالے بھی غائب ہو چکے تھے۔ مندر میں ہر سمت زندگی کے آثار نمایاں تھے۔ دیواروں اور چھتوں پر نیا رنگ و روغن چمک رہا تھا۔ چھت میں لٹکی ہوئی مدھم کندیلیں روشن تھی، اور درمیانی حال میں رکھا ہوا کالی کا ٹوٹا ہوا سیاہ بت اب پھر سے تعمیر ہو چکا تھا۔ اس میں پڑی ہوئی دراڑیں پھر سے بھر گئی تھی، اور اس کے جسم کا سیاہ رنگ تازہ اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کالی کی باہر نکلی ہوئی خوفناک زبان خون کی طرح سرخ اور تازہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے گرد بنی ہوئی سنڈیلوں کے درمیان چلتے ہوئے انگاروں سے لوبان کے بھپکے اڑ رہے تھے۔ تلت کے لیے رکھے جانے والے سندر کی خوشبو ہر سو مہک رہی تھی، اور بت کے سامنے بنی ہوئی قربان خاں کا چبوترا چمک رہا تھا۔ کالی کے چاروں ہاتھ فاتحانہ انداز میں ہوا میں بلند تھے۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی کھوپڑیوں کے بھیانک دانت بھوکے شکار کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ موسیقی کی آواز طبلے اور جھانجر کی دھمک سے پورا مندر گونج رہا تھا۔ ان گنت پروہت مدھیا اور متھون کے اشلوک پڑھ رہے تھے، اور اسی لمحے دو داسوں کی ایک قطار رقص کرتی ہوئی کالی کے بت کے گرد پھیل گئی۔ یہ سب کنواری لڑکیاں تھیں۔ کالی کی پوجا شروع ہونے کے بعد گرد و نواح کی آبادی سے ان داسیوں کو مندر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہ کالی پوجا کے لیے مخصوص ہو جاتی تھی۔ یہ ان کی قربان گاہ پہ پھینٹ چڑھ جاتی تھی، اور پروہت کے حکم پر خوبصورت لڑکی مندر کی دیوداسی بننے پر مجبور ہوتی تھی۔ اس حکم عدولی کی ہمت نہ اس میں تھی اور نہ ہی اس کے والدین میں۔ وہ کالی کی داسیہ تھی۔ ان کی عمریں 12-13 سے لے کر 14-15 سال کے درمیان تھی۔ پجاریوں کی بھوکی نگاہوں کی حوث بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک لمبے تڑنگے پروہت نے جے کالی کا نعرہ بلند کیا، اور مستی کے عالم میں دیوداسیوں کے درمیان تھرکنے لگا۔ موسیقی کا شور بلند ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ
رقص کا انداز بس مستی کی شکل اختیار کرنے لگا، اور پھر بڑے پروہت کے ہلکے سے اشارے پر بدھ کے عقب کا دروازہ کھلا اور 2 پروہتوں نے ایک نیم بے ہوش لڑکی کو قربان گاہ کے چبوترے پر لٹا دیا۔ وہ سحر زدہ انداز میں کالی کی پھیلی ہوئی بھیانک آنکھوں کو گھور رہی تھی۔ بڑے پروہت کی گردن میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اشلوک کا زور تیز ہو گیا، ایک تیز دھار خنجر چمکا اور لڑکی کی گردن جسم سے الگ ہو گئی۔ اس کا تازہ تازہ گرم خون بہہ کر قربان گاہ کے نیچے رکھے ہوئے پیالے نما برتن میں جمع ہونے لگا، اور عین اسی وقت ایک شیر کی دھاڑ سے فضا گونج اٹھی۔ تاریکی میں بڑی دیر سے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں قریب آنے لگی، اور اطمینان سے مستی کے عالم میں چلتا ہوا وہ شیر قربان گاہ کی طرف آیا۔ اس نے لمبی زبان سے قربان ہونے والی لڑکی کا خون چاٹنا شروع کر دیا۔ پیالہ خالی ہو گیا تو اس نے انگڑائی لے کر کالی کے بت کو دیکھا اور گررا کر ایک بار پھر دھاڑا، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا تاریکی میں غائب ہو گیا۔ یہ وہ شیر تھا جو مہاراجا چندر سنگھ کی خوابگاہ سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا تھا۔ شیر کے جاتے ہی پروہت اور پجاریوں کے مجمع نے جے کالی کا فلک شگاف نعرہ لگایا، اور پھر شیطانیت کا وہ گھناؤنا کھیل شروع ہو گیا جس سے کالی خوش ہوتی تھی، جس سے کالی کی بدی کی قوتیں تازہ ہوتی تھی۔ مہاراجا کی آنکھ کھلی تو صبح کی سفیدی مشرق سے نامودار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک طویل انگڑائی لی، اس کا تمام جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا، اور رات کے ڈراؤنے خواب سے اس کے جسم پر ایک عجیب قسم کی کیفیت آ رہی تھی جس کو وہ خود کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ کیسا بھیانک خواب تھا، اس نے سوچا، اور پھر اندر سے مقفل دروازے کو دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لی۔ پھر وہ فوراً لپک کر دریچے کے پاس آ کر باہر جھانکنے لگا۔ کھڑکی سے زمین کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، بلا شبہ کوئی انسان یہاں سے چھلانگ مار کر صحیح سلامت نیچے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جاتی، اور بالفرض محال کود کر نیچے پہنچ بھی جاتا تو چھلانگ لگا کر اوپر آنا ناممکن تھا۔ یقیناً وہ خواب تھا، لیکن کتنا بھیانک خواب، ڈراؤنا اور دہشت ناک۔ لیکن جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے پہنچا، لرز کر رہ گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ آئینے میں نظر آنے والا چہرہ اس کا اپنا تھا، لیکن اس کے جبڑوں تک سرخ سرخ خون جمع ہوا تھا۔ مہاراجا چندر سنگھ شکست خوردہ انداز میں بستر پر لیٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ مسٹر زون ریڈ بے یقینی کے عالم میں نوکریس کی باتیں سنتے رہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کالی کی پوجا دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، تو بھی مجھے بتلاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اوہ گاڈ، کیا آپ بالکل بے بس ہیں؟ یہ خود مختار ریاست ہے۔ جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہم لوگ متاثر ہو، ہم دارالحکومت سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے۔ ہمارے پاس یہاں فوجی اور پولیس بھی نہیں ہے، اور پھر یہ پوجا کا مسئلہ خالصاً مذہبی ہے جس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن بند کی تعمیر کا کیا ہوگا؟ اب تو مزدور بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ وہ کالی کے مندر کی تعمیر میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں صرف مہاراجا ہی مدد کر سکتا ہے، زون ریڈ نے بیزاری سے کہا۔ لیکن کالی کے نام پر بے گناہ لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، انسانی قربانیاں دی جا رہی ہیں، کیا یہ غیر قانونی نہیں؟ ہم اسے ثابت کیسے کریں گے؟ ہاں، اگر مہاراجا چاہے تو اس کا سدباب کر سکتا ہے۔ مہاراجا؟ نکولس نے غصے میں جواب دیا، وہ خود اس میں پوری طرح شریک ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تعلیم یافتہ آدمی ہے، اور میں بھی اس سے ملا ہوں۔ آپ اس سے رات میں نہیں ملے، ورنہ اندازہ کر لیتے۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ تم یہ مسئلہ ریزیڈنٹ پر چھوڑ دو، وہ چند روز میں واپس آ جائیں گے، اور تم کو معلوم ہے کہ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ میں قطعی بے بس ہوں۔ نیکولس نے یوچین کی طرف دیکھا اور کہا۔ وہ اپنے کمرے میں غصے کے عالم میں ٹہر رہا تھا۔ زون ریڈ میری باتوں پر یقین نہیں کرتا؟ وہ باتیں ہی ایسی ہیں، کوئی بھی شخص ہماری باتوں پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک ان حالات سے خود دوچار نہ ہو، یوچین نے کہا۔ شادی کے بعد وہ چند روز میں ہی ایک بار پھر گلاب کی طرح تر و تازہ اور شاداب ہو گئی تھی۔ اس کے رخساروں اور آنکھوں کے گڈھے ختم ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ اطمینان اور سکون کی گرمی سے گلنار تھا۔ لیکن میں اس وقت تک چین سے نہیں سو سکتا جب تک یہ شیطانی کھیل ختم نہ ہو جائے، نیکولس نے کہا۔ چندر سنگھ کو دن میں دیکھ کر کون شبہ کر سکتا ہے کہ وہ تاریکی چھاتے ہی ایک آدم خور درندہ بن سکتا ہے؟ رات کو ایک شیطانی روح اس کے جسم میں حلول ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا نیکولس، یوچین نے کہا، لیکن تمہاری آمد کے بعد اس میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے، اور خصوصاً اس دن کے بعد جب تم لوگ شیر کا شکار کرنے گئے تھے۔ شیر کا شکار؟ عجیب سی بات ہے کہ اس دن بھی میری کیفیت ایک سحر زدہ انسان کی سی ہو گئی تھی۔ مشکل یہ ہے کہ شادی کے بعد سے مہاراجا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ دن میں مجھ سے ملنے سے کتراتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ کیا تم نے محسوس کیا ڈیئر کہ اس کے بعد سے ان شیطانی قوتوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ ہاں، شاید اس لیے کہ ہم آیت الہی کے تحفظ میں ہیں اور ایک خدا دوست بزرگ کی برکتوں کے سائے میں ہیں۔ بے شک اب ہم خدا کے دین پر ایمان لا چکے ہیں،
ताकूती कुव्वतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यूचीन ने इतने एतमाद से कहा कि नकुलिस ने इसे अपनी आगोश में समेट लिया। महाराजा को अपनी जिंदगी अजाब महसूस होने लगी थी। वो जिसके इशारे पर रियासत की पूरी आबादी हरकत करती थी, अब खुद को मजबूर और लाचार और अनजानी शख्सी का गुलाम महसूस कर रहा था। इससे वो तमाम घिनौने काम लिए जा रहे थे जिससे इसके तालीम याफ्ता जहन को नफरत थी, लेकिन इससे निजात का कोई जरिया नजर नहीं आता था। वो हर लम्हा खाइफ रहता। इसे बीवी बच्चों के पास जाते हुए खौफ महसूस होता। वो इंसान नहीं, दरिंदा बन चुका था। एक तवील मुद्दत के बाद इसने सराउपा पूजा का बंदोबस्त किया। पुत्री की इस रस्म के मुताबिक अबाओ अजदाद की रूहों की पूजा की जाती है और इनसे आशीर्वाद तलब किया जाता है। इस तवील हाल में जहां नकुलिस ने शैतानी रक्स देखा था और जो अब बाकायदा काली पूजा के लिए मंदिर का काम दे रहा था, महाराजा संदीसा कर रहा था। यह शाम की एक मखसूस पूजा होती है। कमरे में काली की कद आमद मूर्ति रखी हुई थी। धात की यह मूर्ति खास तौर पर महाराजा ने बनवाई थी, जिसे बड़ी एहतियात के साथ यहाँ लाया गया था। इसके बराबर इसके बाप और खौफनाक शक्ल वाले दादा की कद आदम तस्वीर भी खड़ी हुई थी। महाराजा ने पूजा की रस्म अदा की, चावल के बने हुए पंडे नजर किए, गंगा जल छिड़क कर दुआ की और फिर अपने बाप की तस्वीर के सामने सजदे में गिर गया। इसके आंसू रवा थे और वो गिड़गड़ाकर इल्तिजा कर रहा था, पिताजी, भगवान के लिए मुझे इस अजाब से निजात दिलवा दीजिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। महाराजा बड़े दर्दमंदाना लहजे में दुआ कर रहा था। कमरे में इसकी आवाज़ के अलावा पुरस्कार सकूत था। इस लम्हे कमरा एक जोरदार कहके से गूंज उठा। कहका बड़ा जालिम और भयानक था। महाराजा कांप उठा और इसने जब नजरें उठाकर देखा तो इसके बाप की तस्वीर गायब थी। इसकी जगह इसके दादा का खूबसूरत चेहरा इसे घूर रहा था। इसके चेहरे पर एक इंतहाई सफाक मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मूर्ख, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता तुझे निजात नहीं मिलेगी। और फिर महाराजा ने दीवानों की तरह कहका लगाना शुरू कर दिए। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ लिया। फिर इसे कुछ याद ना रहा। दिलावर जात का कुमार नहीं था, मगर हसीन मूर्तियां बनाना इसका पेशा था। इसे अपने फन में बड़ी महारत हासिल थी। इसकी बनाई हुई मूर्तियों की बड़ी मांग थी। देवी देवताओं की छोटी बड़ी मूर्तियों से इसका कमरा भरा पड़ा था। वो इन पर इतने सुंदर रंग करता कि लोग हैरान रह जाते, लेकिन कुछ अरसे से वो बेहद परेशान था। इसकी फरोख्त बेहद कम हो गई थी। पुराने स्टॉक यूं ही पड़ा था, क्योंकि अचानक हर तरफ काली की मूर्ति की मांग शुरू हो गई थी। काली की मूर्ति बनाना दुश्वार भी था और इसका रंगो रोगन भी दुगनी मेहनत का काम था। लेकिन कारोबार को जारी रखने के लिए इसने काम भी शुरू कर दिया। फिर भी मूर्तियों की जितनी मांग थी वो इतनी तादाद में नहीं बना पा रहा था। दिलावर की हाल ही में शादी हुई थी और इसकी बीवी सीता किसी हसीन मूर्ति की तरह खूबसूरत और कामनी सी थी। दिलावर को सीता से बड़ा प्यार था और यह मशहूर था कि सीता जैसी खूबसूरत हसीन औरत राजमहल के अलावा कहीं नहीं थी। दिलावर ने सीता के लिए एक बहुत कीमती मुसहरी खरीदी थी। पीतल की बनी हुई यह लंबी चौड़ी कुशादा मुसहरी बहुत खूबसूरत थी। इस पर बिछे हुए मोटे दबीज गद्दे सीता के जवान जिस्म की तरह गराज से। रात काफी गुजर चुकी थी। सीता कोने में रखी हुई मेज पर दिलावर के लिए दूध का गिलास तैयार कर रही थी। वो बार बार मुस्कुराकर दिलावर को देखती, जिसकी हरीस निगाहें सीता के क़यामत खेज शबाब की रानाइयों पर जमी हुई थी। अचानक दिलावर को ऐसा लगा जैसे वो मनोवजनी बोझ तले दब कर रह गया हो। इससे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। इसने घबराकर इस अनजाने वजन को अपने आप से हटाने के लिए हिलना चाहा, लेकिन किसी ने इसे आहिनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। दिलावर ने दोनों हाथों से अपने गले पर बढ़ती हुई गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। अचानक दिलावर की निगाहें सामने उठी और दहशत से इसका रंग सफ़ेद पड़ गया। इसके सीने पर सवार कोई इंसान नहीं, एक लंबा तिरंगा और खतरनाक शेर था, जिसका भयानक जबड़ा इसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद दिलावर साख सा हो गया। इसके दिल ने हरकत करना बंद कर दिया था। सीता दूध का गिलास लेकर मुसहरी के करीब आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि दिलावर का मुर्दा जिस्म फर्श पर पड़ा था। सीता ने चंद लम्हे के लिए कमरा छोड़ा था। वो दूध में डालने के लिए शक्कर लेने गई थी और इन्हीं चंद लम्हात में यह सब कुछ हो गया। दूध का गिलास इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा। दिलावर की बटी बटी बेहस निगाहें इससे घूर रही थी और फिर इससे पहले कि खौफ की चीख सीता के लबों से बुलंद होती, किसी ने इसे खिलौने की तरह उठाकर पटक दिया। सुबह दिलावर और सीता की लाशों का पता चलने पर पूरी आबादी में सनसनी फैल गई, लेकिन इसके बाद इस वादी की हर हसीन औरत और दोशीता का यही हाल होने लगा। लोग हैरान थे कि कौन सी बला है जो बंद दरवाजों और दरीजों से भी अंदर दाखिल हो जाती है और अपनी हवस को तकसीम पहुंचाती है, लेकिन कोई पता न चल सका। इस दौरान रियासत के दूर दराज इलाकों से आने वाली देवदासियों और पुजारियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब हर रात काली की कुर्बान बाह पर किसी न किसी बेगुनाह की जिंदगी भीड़ चढ़ने लगी थी। बंद की तामीर का काम तकमील के मराहिल से गुजर रहा था।
دریا کے شمال میں اصل بند کی تعمیر ہو چکی تھی۔ اب جھیل کے کنارے پشتے تعمیر ہو رہے تھے تاکہ بند کا پانی جھیل میں محفوظ رہ سکے، لیکن یہ کام بڑی سست رفتاری سے ہو رہا تھا کیونکہ ان دنوں مزدور بڑی مشکل سے مل رہے تھے۔ تاہم مقامی ریزیڈنٹ مسٹر زون ریڈ کے مشورے کے باوجود اب تک نیکولس کو مہاراجا سے اس مسئلے پر بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا اور اس وقت جھیل کے پشتوں کا معائنہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور جھنجھلاہٹ میں اس نے کالی کے مندر کی طرف دیکھا جس کی تعمیر نو تیزی سے جاری تھی، اور تب اس کی نگاہ ایک سفید گھوڑے پر پڑی۔ بلا شبہ گھوڑا مہاراجا کا تھا۔ نیکولس نے فوراً مندر کا رخ کیا۔ مندر کو جانے والے راستے کا جنگل اب بالکل صاف کر دیا گیا تھا۔ پوری عمارت کو اس طرح مرمت کیا گیا کہ مندر بالکل نیا معلوم ہو رہا تھا۔ درمیانی حال میں رکھی ہوئی کالی کی مورتی اب بالکل مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی ڈراؤنی آنکھیں سامنے گر رہی تھی، اس کی باہر سے نکلی ہوئی سرخ زبان چمک رہی تھی۔ مزدور اپنے کام میں مصروف تھے اور مہاراجا ان کو ضروری ہدایت دے رہا تھا۔ وہ ایک پرہوس سے مصروف گفتگو تھا۔ نیکولس کے کئی بار آواز دینے پر مہاراجا چونک کر پلٹا۔ وہ نیکولس کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا، لیکن خود نیکولس حیرت زدہ نگاہوں سے مہاراجا کو گھور رہا تھا۔ اتنے مختصر عرصے میں کسی کو اتنی تیزی سے اس نے تبدیل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چندر سنگھ کا چہرہ بالکل سد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں اندر گھس گئی تھی، رخساروں پر سے گوشت غائب ہو گیا تھا اور گہری جھریاں پڑ رہی تھی۔ آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے تھے اور وہ تپیدق کا مریض نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے تک نیکولس کو حیرت زدہ نگاہوں سے گھورتا رہا اور پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہیلو مائی ڈیئر نیکولس، اس نے گرم شوسی کے ساتھ نیکولس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے؟ یوچین کیسی ہے؟ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے جو مندر کے بالکل سامنے تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نیکولس نے پریشان لہجے میں کہا۔ مہاراجا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ یہاں نہیں، اس درخت سے دور چلو نیکولس، اس نے درخت پر خوفزدہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ وہی درخت تھا جس پر مہاراجا کو پھانسی سے لٹکایا گیا تھا۔ ہاں، اب بولو کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا؟ نیکولس نے پوچھا۔ کیا آپ بیمار تھے؟ او ہاں مجھے بخار آ رہا تھا، مہاراجا نے گھبرا کر کہا، نہ جانے کیوں نیکولس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سناؤ تم کیسے ہو؟ نیکولس نے مزدوروں کے کام کے بارے میں بتلا دیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر یہی حال رہا تو برسات سے پہلے بند کا کام مکمل نہ ہو سکے گا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بند کا پانی کھولتے ہی یہ مندر اور اس کا ملحقہ علاقہ زیر آب آ جائے گا، اس لیے اس کی تعمیر پر وقت ضائع نہ کریں، نیکولس نے کہا۔ چندر سنگھ نے اسے پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے نیکولس، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پجاریوں کو یہ بات بتلائی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کالی دیوی خود اپنے مندر کی حفاظت کرے گی، اور یہ مندر ڈوب گیا تو یہ سمجھیں گے کہ کالی کی شکتی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بند کا پانی وہ کیسے روک سکتی ہے؟ یہ فکر تم نہ کرو، دیوتاؤں اور دیویوں کا معاملہ وہی بہتر جانتے ہیں، اور میں مزدور بھی فراہم نہیں کر سکتا جب تک مندر مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہ لوگ کہیں اور کام نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کالی کی پوجا، کیا آپ کو ان سے گھن نہیں آتی؟ مجھے تو وحشت ہوتی ہے اس تصور سے، نیکولس نے کہا۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے، تم اس میں مداخلت نہ کرو تو اچھا ہوگا، مہاراجا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چھوڑو اس ذکر کو، یہ بتلاؤ دعوت پر کب آ رہے ہو؟ میں نے یوچین کو اتنے دن سے دیکھا بھی نہیں، آج رات کیا خیال ہے؟ نہیں، نیکولس نے گھبرا کر کہا، آج کل بہت مصروف ہوں، یہ بند مکمل ہو جائے تب۔ اچھی بات ہے، لیکن بھولنا نہیں، میں منتظر رہوں گا۔ نیکولس اب مہاراجا سے ملاقات کر کے واپس ہوا تو اور بھی زیادہ پریشان تھا۔ نیکولس جب بند کے دونویں پشتے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے مزدور ڈائنامائٹ کی بٹیاں اٹھا کر ایک نئے تعمیر شدہ شیڈ میں لے جا رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق ڈیم کی تعمیر کے بعد سامنے کے اس پشتے کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جانا تھا جو پانی کے بہاؤ کو روکے ہوئے تھا تاکہ پانی بند سے ہو کر جھیل تک پہنچ سکے۔ بند کی سرنگیں پانی کی نکاسی کے لیے کافی مضبوط تھی اور بعد میں پانی بند کرنے کھولنے کا کام ان میں لگے ہوئے آئینی شٹر کے ذریعے ہونا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکولس نے اپنے اسسٹنٹ انجینئر سے کہا۔ ابھی پشتے کو توڑنے کا وقت تو نہیں آیا، اور پھر اس طرح ڈائنامائٹ اٹھوانا خطرناک ہے۔ کچھ عرصے سے پرانے شیڈ سے ڈائنامائٹ چوری ہو رہے ہیں، انجینئر نے بتایا، اس لیے میں نے نیا شیڈ تعمیر کرایا ہے، یہ یقیناً زیادہ محفوظ اور مضبوط ہے۔ اوہ، لیکن بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے اب نئے چوکیدار بھرتی کر لیے ہیں، اس نے کہا۔ نیکولس جب ریزیڈنسی واپس پہنچا تو یوچین نے پریشان لہجے میں بتلایا، ڈارلنگ، مسٹر زون ریڈ صبح سے لاپتہ ہے، وہ صبح یہ کہہ کر گئے تھے کہ شکار پر جا رہا ہوں لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اوہ، ممکن ہے وہ جنگل میں تفریح کر رہے ہو، نیکولس نے ہنس کر کہا۔ تم جانتی ہو، خپتی ہے وہ، لیکن وہ تنہا گئے ہیں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، نیکولس نے لباس تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر زون ریڈ کا پی اے ایک بنگالی نوجوان تھا، وہ بھی بہت فکر مند تھا۔ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ دوپہر تک واپس آ جائیں گے اور لنچ یہی کریں گے، اس نے بتایا۔ سب سے ڈاک رکھی ہے
اور ضروری کاغذات پر ان کو دستخط بھی کرنا ہے۔ اب شام ہونے والی ہے۔ نکولیس بھی فکر مند ہو گیا۔ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ وہ کدھر گئے ہیں، نکولیس نے اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر مسٹر زون ریڈ کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ جنگل میں تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا بند تھی اور سیاہ بادل اس سمے آسمان پر جمع ہو رہے تھے۔ بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی۔ گھنے جنگل میں مکمل سناٹا طاری تھا اور نکولیس کا دل انجانے خوف میں ڈوب رہا تھا۔ اچانک ایک پہاڑی کے قریب سے مسٹر زون کا گھوڑا نظر آیا، جو ایک پیڑ کے ساتھ بندھا ہوا تھا، لیکن مسٹر زون کا کہیں پتہ نہ تھا۔ نکولیس نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ دیا اور اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ نرم زمین پر مسٹر زون کے شکاری بوٹ کے نشان واضح تھے اور پہاڑی کی چڑھائی پر جا کر ختم ہوئے تھے اور اسے زیادہ دور جانا نہیں پڑا تھا۔ اس کی نظر اچانک مسٹر زون ریڈ پر پڑی۔ وہ زمین پر چت پڑے ہوئے تھے اور ان کی گردن میں ریشمی رومال کا ایک پھندا پڑا ہوا تھا۔ مسٹر زون ریڈ مر چکے تھے، لیکن ان کے قاتل کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی وہ لاش پر جھکا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ نکولیس واپس پہنچا تو بوڑھا ریزیڈنٹ مسٹر جون رخصت سے واپس آ چکا تھا۔ نکولیس نے بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کیے اور فوراً ریزیڈنٹ کے پاس پہنچا۔ یوجین اس کے ساتھ تھی۔ جون فکر مندانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ نکولیس، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی منتظر تھا، ریزیڈنٹ نے کہا۔ کیسی عجیب بات ہے، آتے ہی تمہاری شادی کی خبر ملی تو جی خوش ہو گیا۔ یوجین کو میں بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں، لیکن یہ حادثہ، مسٹر زون کی موت نے تمام خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ حادثہ نہیں، قتل، نکولیس نے غصے سے کہا۔ قتل؟ بوڑھے ریزیڈنٹ نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ہاں قتل۔ ٹھگوں نے اس علاقے میں پھر سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور آپ کی عدم موجودگی میں یہاں کالی کی پوجا پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ نکولیس نے اسے تفصیل کے ساتھ اس دوران ہونے والے تمام واقعات بتلائے۔ حیرت انگیز، مجھے یقین نہیں آتا، جون نے کہا۔ میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم چندر کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بیٹے کی طرح پالا، اسے لندن میں تعلیم دلوائی۔ اس جیسا روشن خیال نوجوان اس طرح کے گناہوں نے توہمات ہرگز نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر یہ سب کچھ صحیح ہوتا تو اب تک ان کے خلاف سختی سے قدم اٹھا چکا ہوتا۔ یہ سچ ہے مسٹر زون، نکولیس نے جواب دیا۔ آپ کا چندر اس میں شامل ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ریزیڈنٹ اسے غیر یقینی انداز میں گھورتا رہا۔ میں نہیں مانتا چندر ایسی گناہونی سرگرمیوں میں کبھی نہیں ملوث ہو سکتا۔ ممکن ہے کچھ مذہبی جنونی نے مندر تعمیر کر لیا ہو، لیکن انسانی قربانیاں، ٹھگی اور چندر کی مرضی پر یہ ناممکن ہے۔ نکولیس سچ کہہ رہا ہے آپ سے سر، یوجین نے کہا۔ ہم حقیقت کے ششمدید گواہ ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جون نے غصے میں اپنا گلاس میز پر پٹک کر کہا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس ریاست میں بسر کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چندر کو ان جہالت آمیز قدیم رسموں سے کتنی نفرت ہے۔ وہ ہمیشہ انہیں وحشیانہ درندگی کہتا ہے۔ اس نے ریاست میں ایسی حرکتوں کا قطع کامہ کرنے میں میرا ساتھ دیا، پھر وہ کیسے یہ سب گوارا کر سکتا ہے؟ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ راج محل، اور کہاں؟ ریزیڈنٹ نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ میں ابھی چندر سے دریافت کروں گا۔ نکولیس نے دوڑ کر اسے روکا۔ سر اس وقت نہ جائیں، رات ہو چکی ہے اور باہر تاریکی ہے مکمل، اور آج کالی رات ہے۔ بکواس مت کرو نوجوان، بوڑھا جون غصے میں گر جا۔ نہ جانے تم کو کیا ہو گیا ہے، کالی رات ہونا، میں چندر سے حقیقت معلوم کر لوں گا۔ سر، نکولیس نے اس کا بازو تھام کر التجا کی، آپ بھڑکے ہوئے ہیں، صبح چلے جائیے گا۔ نہیں، میں ابھی جاؤں گا، آج رات کالی کی پوجا ہے، آپ کا تنہا جانا خطرناک ہوگا۔ ہٹ جاؤ، تم مجھے مزدل بنا رہے ہو، ریزیڈنٹ نے اسے دھکا دیا۔ وہ مجھے باپ کی طرح سمجھتا ہے اور میں اسے گناہونی حرکتوں میں ملوث نہیں دے سکتا۔ نہیں، تم ساتھ نہ ہو، میں تنہا اس کے پاس جاؤں گا۔ ریزیڈنٹ کے باہر جانے کے بعد نکولیس نے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند یوجین کو دیکھا۔ افسوس کہ ہم مجبور ہیں ڈارلنگ، میں نے آخری حد تک اسے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، لیکن مہاراجا واقعی ان کو باپ کی طرح مانتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے وہ خوف کے مارے جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ریزیڈنٹ جون کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ محل کے گیٹ پر کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا واپسی پر وہ اس لاپرواہی سے متعلقہ حکام کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ گارڈ کمانڈر کو اس کی سخت سزا ملنی چاہیے۔ اندر کا گیٹ اس کی مسلسل دستک پر کافی دیر بعد کھلا۔ جس لانسر نے گیٹ کھولا اس کے منہ سے شراب کے بھپکے اڑ رہے تھے۔ ریزیڈنٹ کا خون غصے میں کھول اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی عدم موجودگی میں یقیناً تمام نظام درم بدم ہو گئے ہیں۔ وہ چندر سے اس کی شکایت کرے گا۔ وہ اس وقت غصے میں تھے کہ یہ محسوس نہ کر سکا کہ تمام محل تاریک تھا، روشنی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ محل کے اندر داخل ہو کر جب وہ مہاراجا کے کمرے میں پہنچا تو اس نے گارڈ سے غصے میں پوچھا، مہاراجا کہاں ہے؟ گارڈ نے اشارے سے بڑے ہال کی سمت اشارہ کر دیا۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل سکا، اور جب جون ہال میں داخل ہوا تو اس سے یقین آ گیا کہ نکولیس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ کالی کی قدامت مورتی جون کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور چندر اس کے سامنے جھکا ہوا پرستش کر رہا تھا۔ ریزیڈنٹ کی آواز پر چندر نے چونک کر اسے دیکھا۔
चल लम्हे तक इसकी निगाहें गैर यकीनी अंदाज में बूढ़े जून को घूरती रही, जैसे इसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। और फिर अचानक इसकी निगाहों में शेर की दरिंदे की चमक उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से रेजिडेंट की तरफ बढ़ा। योर एक्सीलेंसी, आप? इसने गर्मजोशी के साथ हाथ बढ़ाया। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप काली पूजा गिरात आ गए। अब सही मानों में मेरी पूजा मुकम्मल हो जाएगी। इसने जोर से ताली बजाई। इसकी आंखों में दरिंदे की झलक रही थी और होठों पर हरीस मुस्कुराहट थी। इसे गिरफ्तार कर लो। अचानक इसने गार्ड को हुक्म दिया। बारिश जोर से हो रही थी। बादलों की जोरदार गिरिश और बिजली के कड़क से रेजिडेंसी की पुरानी इमारत लरज रही थी। यूचिन मारे खौफ के नेकुलियस के बाजुओं में चिपटी हुई थी। रात काफी गुजर चुकी थी। मिस्टर जून अभी तक वापस नहीं आए, यूचिन ने आहिस्ता से कहा। मैं खुद परेशान हूँ। मेरा दिल इस ख्याल से लरज रहा है कि वो तनहा गए हैं, नेकुलियस ने कहा। तो आपने तो रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। वो खैरियत से होंगे? नेकुलियस ने उठकर खिड़की से झांका। मैं अब और नहीं इंतजार कर सकता, इसने अचानक कहा। क्या हुआ? सारे महल पर तारीकी छाई हुई है। रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आई। मेरे खुदा, कहीं वो... नेकुलियस दरवाजे की समझ बढ़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? यूचिन ने घबराकर कहा। मिस्टर जून की जिंदगी खतरे में है यूचिन, और मुमकिन है मजीद ताखिर के बाद वो... इसने जुमला मुकम्मल नहीं किया, लेकिन यूचिन समझ गई। लेकिन तुम... फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मुझ पर काली की मनहूस कुव्वत असरअंदाज नहीं हो सकती। और फिर ये तावीज़ मेरे बाजू पर बंधा हुआ है। बहुत एहतियात करना डार्लिंग, खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। यूचिन तकरीबन रो पड़ी। तुम भी मोहतात रहना यूचिन, मेरी वापसी तक बाहर नहीं निकलना, नेकुलियस ने बाहर निकलते हुए कहा। राजमहल बिल्कुल खाली था। नेकुलियस को वहाँ कोई भी नजर ना आ सका, और अब इसके कदम तेजी से काली के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। बारिश जोरों शोर से हो रही थी। झील के अंदर खासा पानी जमा हो गया था, और नेकुलियस ने महसूस किया कि बारिश इसी तरह होती रही तो शायद पुस्तर टूट जाए। इसके कदम और तेज हो गए। अजीब बात थी कि इसे जरा बराबर भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। शायद ये कुरानी आयत की बरकत थी। एक मुसलमान की हैसियत से इसका दिल बिल्कुल मुतमईन था। मौसीकी की मखसूस आवाज से इसने अंदाजा कर लिया कि काली पूजा की रस्मात जारी है, लेकिन नेकुलियस को यह अंदाजा नहीं था कि इसे वहां पहुंचने में इतनी ताखिर हो चुकी है। मंदिर के सतून की आड़ से वो काली के बुत की समझ देख रहा था। इसके सामने ही कुर्बान गाह का चबूतरा था, और इस चबूतरे पर बूढ़े जून का जिस्म अरिया पड़ा हुआ था। इसकी गर्दन जिस्म से तकरीबन अलग हो चुकी थी, और काली की मूर्ति के गिर्द मर्द और औरत पुजारियों का हजूम रक्स कर रहा था। इन पर जुनून का आलम तारी था। होठों से कफ जारी था। इनके लबों से अजीब डरावनी आवाजें निकल रही थी। अनगनत पुरोहित अश्लोक पढ़ते हुए काली के गिर्द चक्कर लगाट रहे थे। तेज मौसीकी से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और तब इसकी नजर अचानक महाराजा चंद्र सिंह पर पड़ी। वो बूढ़े रेजिडेंट की लाश पर झुका हुआ था, लेकिन जब वह खड़ा हुआ तो नेकुलियस ने इसे पहचान लिया और खौफ से लर्ज उठा। महाराजा के मुंह इंसानी खून से तर हो रहा था। खौफ के भयानक एहसास के साथ नेकुलियस को अंदाजा हुआ कि वो जून की कटी हुई गर्दन से खून पी रहा था। किसी दरिंदे की तरह इसने रोशनी में महाराजा के चेहरे पर एक अजीब सी सफाक सी मुस्कुराहट देखी, और फिर महाराजा ने एक पुरोहित से कुछ कहा। वो पुरोहित आगे बढ़ा। नेकुलियस ने देखा कि काली के बुत के पीछे बैठी हुई महाराजे की कम उम्र बेटी का चेहरा खौफ से सफेद हो चुका था। पुरोहित ने इसको बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ महाराजा की सिमत ले चला। लड़की खौफ से चीखने लगी, लेकिन पुरोहित पर कोई असर नहीं हुआ। नेकुलियस हैरान था। महाराजा ने आगे बढ़कर बेटी को दोनों बाजुओं में ऊपर उठाया। लड़की की भयानक चीखें मौसीकी की आवाज और पुजारियों के शोरगुल में दब कर रह जाती थी। महाराजा इसे काली के बुत के सामने ऊपर उठाकर कुछ पढ़ता रहा, और फिर इसने एक भयानक और फलक जगह नारा लगाया, जय काली की। दूसरे ही लम्हे अपन्ना का तड़पता हुआ जिस्म कुर्बान गाह पे था। पुरोहित के हाथ में चमकता हुआ तेज खंजर बुलंद हुआ। नेकुलियस मजीद कुछ न देख सका। वो दीवानों की तरह रेजिडेंसी की इमारत की सिमत भाग रहा था। तारीकी में इसने बहुत से अफराद को मंदिर की जानिब जाते हुए देखा, लेकिन इसके कदम न रुके। वो बेतहाशा भागता रहा, और फिर इस वक्त इसे होश आया जब वो अपने कमरे के अंदर पहुंच गया। इसने तय कर लिया था कि इसी वक्त इस मनहूस जगह को छोड़ देगा। यूचिन, इसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। यूचिन वहां मौजूद नहीं थी। नेकुलियस ने पागलों की तरह इसे तलाश किया। वो दीवाना वार इसे पुकारता रहा। खानसामा डरते डरते कमरे में दाखिल हुआ। मैम साहब कहाँ हैं? नेकुलियस ने इसे झंझोड़ा। साहब वो... जल्दी बतलाओ, कहाँ है वो? साहब, कुछ देर पहले वो बाहर गई है। मैंने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ओह माय गॉड, नेकुलियस सर पकड़कर बैठ गया। वो यकीनन मंदिर गई होगी, नेकुलियस ने बदहवास होकर सोचा, और वो कांप कर रह गया। वह सोच रहा था कि यूचिन जब इसकी तलाश में मंदिर पहुंचेगी तो क्या होगा। इसने लपक कर दराज से अपना रिवॉल्वर निकाला, इसे चेक किया और दोबारा काली की मंदिर की तरफ भागने लगा। यूचिन का सारा जिस्म खौफ के पसीने से तर हो रहा था। इसने अपने इर्द गिर्द भड़कते हुए शोलों और लुबान के बादलों को देखा। इसे न जाने क्यों यकीन था कि ये जहन्नुमी आग के शोले इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सामने काली का मकरवा और भयानक चेहरा इसे घूर रहा था।
اس کی سرخ زبان جیسے یوچین کا لہو چاٹنے کے لیے بے چین تھی، لیکن یوچین خاموش تھی۔ اس کا دل رب کعبہ سے مدد کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ یوچین جب مندر میں داخل ہوئی تو نکولیس وہاں سے جا چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر مہاراجا چندر سنگھ کے چہرے پر پڑی، وہ اپنے لبوں سے بلند ہونے والی چیخ کو نہ روک سکی۔ مہاراجا نے اسے گھوم کر دیکھا اور خوشی سے مسکرا دیا۔ اس کی مراد بھر آئی تھی۔ تازہ تازہ انسانی خون اس کے منہ سے بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی عزیز ترین بچی بھی کالی کی بھیڑ چڑھا دی تھی، اور آج کی رات وہ امر ہونے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے ابدی زندگی مل جائے گی۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے بڑھا۔ یوچین کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کا بے ہوش جسم مہاراجا کے بازوؤں میں تھا۔ اس وقت وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اسی چبوترے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد لپکتے شعلوں نے اس کی ارنیانیت کی پردہ پوشی کر دی تھی۔ مہاراجا سامنے بیٹھا پوجا کے اشلوک پڑھ رہا تھا۔ یوچین نے اندازہ کر لیا کہ اب اس کو قربان کیا جانے والا ہے۔ یوچین سکتے کے عالم میں لیٹی رہی۔ وہ نکولیس کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا حشر ہوا ہو، کیا اسے بھی اندر نے قتل کر دیا۔ اچانک مہاراجا اشلوک ختم کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک خنجر چمک رہا تھا۔ اس کی بھوکی نگاہیں یوچین کے قیامت خیز نشیب و فراز پر جمی ہوئی تھی۔ یوچین گھبرا کر بیٹھ گئی۔ خوف سے لرزتی ہوئی چیخ فضا میں گونج اٹھی، اور اسی وقت نکولیس وہاں پہنچ گیا۔ یوچین کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا تھا۔ اس کے کھلے ہونٹ پروردگار سے سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے، اور ارد گرد کے بھڑکتے شعلوں نے اس کے جسم کو چھپا لیا تھا۔ مہاراجا آگے بڑھا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ وہ کالی کو اپنی آخری بھیٹ دینے جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ امر ہو جائے گا۔ اچانک بیک وقت کئی فائر ہوئے۔ مہاراجا لڑکھڑا گیا۔ اس نے تیزی سے گھوم کر دیکھا۔ نکولیس کی نگاہوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ مہاراجا کا چہرہ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ اب وہ چندر نہیں، بھوکا شیر بن چکا تھا۔ اس کا منہ خون سے تر تھا۔ وہ بھوکے شیروں کی طرح نکولیس کی طرف بڑھا۔ پھر فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی ٹھیک اس کی پیشانی پر لگی تھی۔ مہاراجا شیر کی طرح ڈھارا، لڑکھڑایا، اور پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح گر پڑا۔ چند لمحوں بعد فرش پر مہاراجا کی لاش پگھلنے لگی۔ فضا میں خوفناک کہکے بلند ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہاراجا کی لاش کی جگہ ایک انسانی لاش کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، اور پھر اس کے گوشت پوش کے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے جیسے وہ یوچین کو پکڑ رہا ہو۔ یوچین بھاگو، نکولیس چلایا۔ یوچین جیسے خواب سے جاگ اٹھی۔ اس نے قربان آنکھ سے چھلانگ لگائی اور کود کر نکولیس کے بازوؤں میں سما گئی۔ مندر میں موسیقی بند ہو چکی تھی۔ تمام پجاری یہ منظر متوش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کا ہجوم نکولیس اور یوچین کی طرف بڑھا۔ ان کا انداز خطرناک تھا۔ بڑا پروہت سب سے آگے تھا۔ نکولیس کے ریوالور سے شعلہ اگرا۔ بڑا پروہت لڑکڑا کر گرا۔ اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ مجمع سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ بھاگو، نکولیس نے یوچین کو گھسیٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دیوانہ وار بھاگنے لگے۔ تاریکی میں انہیں کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ نکولیس یوچین کو تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اچانک فضا میں ایک دل جلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور پھر مسلسل دھماکے ہونے لگے۔ زمین لرز اٹھی، لیکن نکولیس کے قدم نہ رکے۔ وہ بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مسٹر نکولیس، کسی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا۔ نکولیس کا ریوالور بلند ہوا، لیکن پھر جیسے اسے ہوش آ گیا۔ اس کا اسسٹنٹ انجینئر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ سر، میں نے بند کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا ہے۔ ذرا دیر بعد یہ علاقہ غرباب ہو جائے گا۔ اس مندر اور اس جگہ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اس نے جلدی سے اپنا رین کوٹ یوچین کے جسم پر لپیٹتے ہوئے کہا، مجھے پہلے سے ان شیطانی حرکات کا علم تھا، لیکن جب میں نے ریزیڈنٹ صاحب کا حشر دیکھا تو برداشت نہ کر سکا۔ میں نے سوچ لیا کہ ان ناپاک لوگوں کو نیست و نابود کر دینا ضروری ہے، اس لیے میں نے بند کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ پانی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد یہ سب ان میں غرق ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ او انجینئر، خدا تم کو خوش رکھے۔ نکولیس نے گہرا سانس لیا۔ ادھر آئیے، میں گھوڑا ساتھ لے آیا ہوں۔ ہمیں بلا تاخیر یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ آئیے، انجینئر نے کہا، اور جب وہ کامران احمد کی جھوپڑی کے سامنے جا کر رکے تو نکولیس نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ وہ مسجد کے فرش پر عبادت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر اٹھے اور بڑے پیار کے ساتھ مسکرائے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب طاغوتی قوتیں تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ انہوں نے پیار سے یوچین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جاؤ، اس شیطانی فضا سے دور نکل جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ لیکن وہ بند ٹوٹ گیا ہے، نکولیس نے گھبرا کر کہا۔ مجھے معلوم ہے بیٹے، یہ سارا علاقہ ڈوب جائے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو کامران احمد مسکرائے۔ تم میری فکر نہ کرو، جاؤ، خدا حافظ بچو۔ پھر وہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تاریکی میں گھوڑے پوری تیز رفتاری سے بلندی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔